کہہ رہے ہیں جی ہم گیس فری دیں گے, گیس ہوگی تو دیں گے. جو آپ نے گیس کے نئے کنویں دریافت کرنے چاہیے تھے پچھلے 20 سال میں آج کی پروویژن کے لیے, وہ ہم نے نہیں کیے. تو اس وقت پاکستان کی یہ جو کرنٹ 10 سال ہیں, یہ وہ ریڈ بٹن والا ٹائم ہے کہ اگر اب بھی مینیج نہیں کیا تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈس ڈیزاسٹر. آج ہماری آبادی ہے 22 کروڑ, 2050 میں ہم 40 کروڑ سے زیادہ ہوں گے. کیا آج کا کراچی 10 کروڑ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے گا؟ کیا آج کا سول ہاسپٹل, لٹرلی سچ ہے, یہ سچ ہوگا باس جی, کیا آج کا سول ہاسپٹل اب سے 4 گنا پیشنٹس کو مینیج کر سکے گا؟ کیا کراچی کا ٹرانسپورٹیشن جو ہے ہی نہیں, کیا وہ 8 سے 4 گنا زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے گا؟ السلام علیکم خواتین و حضرات. آج جو پوڈ کاسٹ شروع ہو چکا ہے, میں دوبارہ سے بھول گیا تھا. میں آج اکثر و بیشتر بھول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے اچھے گیسٹ آ رہے ہیں, تو ان سے میں شروع میں ہی گفتگو شروع کر دیتا ہوں. اور تقریباً 2 گھنٹے میں نے ان سے ڈسکشن کی ہے بہت ساری چیزوں پر. اس کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو ریکارڈ کرنا چاہیے تھا, ہم نے پوڈ کاسٹ شروع نہیں کیا. بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بات کروں گا, وہ آپ کو انٹرو میں دکھ گیا ہوگا اب تک تو. اور اب میں پوڈ کاسٹ شروع کرنے جا رہا ہوں اپنا, جس میں ان کی لائف کے حوالے سے بات کروں گا. پھر پاپولیشن مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان کی اوور پاپولیشن ایک پرابلم ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے, اور اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے, ریسورسز کو کیا کیا طریقے کار ہیں. تھوڑے سے کویشچنز بھی میرے پاس ہیں بڑے امپورٹنٹ, تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ. تو دعا کیجیے گا اور ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک دانیال, آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم گڈ, ویری نائس میٹنگ یو. میں میرا اپنے ڈائلاگ بول دیا نا پہلے سے, غلط بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آف کورس نائس میٹنگ یو ایز ویل بیکاز وی بین ٹاکنگ سنس پرابلی کپل آف آورس, اور ہم لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے غصے میں, ادھر ادھر ہو گیا. کیا چل رہا ہے آج کل؟ آج کل الیکشنز کی تیاری ہے, آپ کو پتہ ہے الیکشنز کا سال ہے 2024. ہم الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں. پارٹی پالیسیز, مینیفیسٹوز, الیکشن کا پروسیجر, الیکشن کے نئے ماحول, نئے ہرڈلز, نئے چیلنجز کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ الیکشن کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی پلان کرتی ہے کہ انہوں نے کہاں سے الیکشن لڑوانا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو. الیکشن کی پوری ایک سائنس ہے, الیکشن کیمپین ہے, الیکشن ڈے مینجمنٹ ہے, الیکشن کے آگے کی پوری پلاننگ کی جاتی ہے. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو علاقائی سیاسی پارٹیز کہتی ہیں, جو کہتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک مخصوص صوبے کے لیے صرف کیمپیننگ کرتے ہیں. ان کا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے صوبائی حکومت یا ایک کسی شہر کی حکومت پہ فوکس کرنا ہے. I belong from پاکستان تحریک انصاف. We call ourselves as a national political party. تو ہمارا لینڈ اسکوپ یا ورکنگ اسکوپ اکراس پاکستان ہے. ہم نے پاکستان کے 4 صوبوں کے اندر الیکشن کی تیاری کرنی ہے. مطلب ہم نے پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر تمام قومی اسمبلی کی سیٹس, تمام حلقے, جی, اینڈ تمام صوبائی اسمبلی کی سیٹس پر, جو کل ملا کے مور دین 850 سیٹس بنتی ہیں, ہم نے یہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو پلیس کرنا ہے. پھر ان کینڈیڈیٹس کی, جی, اٹس اے ویری بگ اینڈ ٹائرنگ ایفرٹ. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جیل میں ہیں, تو ہمارے لیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی انگیج کرنا, ڈیسیجن میکنگ کرنا ایک اس وقت چیلنج بنا ہوا ہے. لرننگ ایکسپیرینس ایز ویل. یس, اے نیو لرننگ ایکسپیرینس. اس دفعہ کی ہماری جو الیکشن کی تیاری ہے, جو کیمپین, جو پلاننگ ہے, وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہونے والی ہے. آپ کی انڈسٹری کو ہم زیادہ یوز کر رہے ہوں گے, وچ از سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا. یہ آپ کی انڈسٹری ہے باس, بیکاز آپ نے جس طرح سے استعمال کیا سوشل میڈیا کا استعمال جس طرح سے پی ٹی آئی نے کیا ہے, اب تو سبھی سیکھ رہے ہیں آف کورس. بٹ باس میں کہتا ہوں ہمارے ریجن میں, ساؤتھ ایشیا کا بار بار ذکر کر رہا ہوں, جو کام جو لرننگ جو بہت جلدی پی ٹی آئی نے سیکھا ہے سوشل میڈیا سے, بی جے پی کو بھی بہت ٹائم لگا.
اور باقی پورے اس ریجن کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو بہت ٹائم لگا ہے سیکھنے میں. سو پلیز کنٹینیو کریں. موسٹ امپورٹنٹ ٹول آپ کو اپنے ایک عام پاکستانی ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ووٹر کے پاس ریچ آؤٹ کرنے کا نا, میں سمجھتی ہوں کہ موسٹ افیکٹو ٹول جو آج ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. پرانے وقتوں میں الگ ریسورسز کو یوز کیا جاتا تھا, وہ بھی آپ بھی یوز ہوتے ہیں ان میں سے کچھ, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن جو میجر فوکس ہے ناؤ اٹس ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, ڈائریکٹ ریچنگ ٹو یور کلائنٹ ڈائریکٹلی, اپنے ووٹر کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بنانا اس کے امیدوار کا. الیکشن کی آپ نے بات کی, الیکشن میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک الیکشن کے دن سے پہلے کی تیاری ہوتی ہے ساری, کہ جی آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں کنونسنگ, کہ جی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے لوگوں کو بتاتی ہے کہ جی آپ مجھے کیوں ووٹ دیں. پھر الیکشن کا دن ہوتا ہے جس منشور ہوتا ہے, وہ مینیفیسٹو بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ مینیفیسٹو تو ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, بٹ پوری کیمپین اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ جی اس ڈاکیومنٹ کو آپ نے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے ووٹر سے کیا بات کرنی ہے. فار ایگزامپل کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, کراچی والا وہ سننا چاہتا ہے. حیدرآباد کا ایشو کیا ہے, وہ سننا چاہتا ہے. لوکل ایشوز, جیسے حیدرآباد کی ڈیمانڈ ہے کہ جی حیدرآباد میں ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے, حیدرآباد میں ایک ڈرائی پورٹ ہونا چاہیے. کراچی کی ڈیمانڈ ڈفرنٹ ہے. کراچی میں سب سے زیادہ ہمارا انفراسٹرکچر کا ڈیزاسٹر ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی پہلے سڑک ہو, پینے کا صاف پانی ہو, گورنمنٹ کے اسکولز بہتر ہوں, ہیلتھ ہو, کرائم کم ہو, جاب اپرچونیٹیز اچھی ہوں. جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا برا حال ہے, ہر جگہ عمارتیں بن رہی ہیں, انفراسٹرکچرز نہیں ہیں. تو یہ اربن سوسائٹی کے اپنے ایشوز ہیں. جب ہم انٹیریئر سندھ کی طرف جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی کیا نیڈس ہیں, وہاں پہ سب سے ایگریکلچرسٹ پریشان ہیں. ان کے پاس واٹر کے ایشو ہے, ان کے پاس کینال ڈیولپمنٹ سسٹم کا ایشو ہے, ان کے پاس ویسٹ واٹر مینجمنٹ کی ایشو کی وجہ سے ان کی جو زمین کاشت کرتی تھی وہ بیکار ہونے چلی گئی ہے. ہیلتھ کرائسس ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھیں, آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ جس سندھ میں پانی پہ جنگ ہو رہی ہے, لیکن وہ ویسٹ واٹر کو ڈسپوز کیسے کرنا ہے اس کی بات کوئی نہیں کرتا. وہ ہم ڈائریکٹ دریاؤں سے لا کے جی سمندر میں ڈمپ کر دیتے ہیں. مرین لائف اس سے ڈیزاسٹر, آپ کا کلٹیویٹڈ ایریا خراب ہو رہا ہے, آپ کی سلائن اور جیسے سیم تھور کی زمین کہتے ہیں اس کا رقبہ بڑھتا جا رہا ہے, ایگریکلچر کاشت کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے. پورے ملک میں جو ہماری فوڈ شارٹیج, ہم اس کی طرف ایک ایک قدم بڑھا کے بڑھتے جا رہے ہیں. پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ریسورسز کم ہو رہے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے اور ریسورسز کم ہو رہے ہیں. ملک کے اندر توازن ختم ہو گیا. ایک بیلنس جو ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو کس اسپیڈ سے گرو کر رہے ہیں اور آپ کی آبادی کس اسپیڈ سے گرو ہو رہی ہے. جب یہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے تو سارے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں آج دیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن کرائسس, ہیلتھ کرائسس, ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے, بسیں صاف نہیں ہیں, کوئی ٹرانسپورٹیشن کا گورنمنٹ کی طرف سے ایک سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے, انرجی کرائسس ہے, فیول کرائسس ہے, ایوری طرح کے ہم مطلب میں کہتی ہوں کہ پاکستان اٹ سیلف ایک کرائسس کا انسائکلوپیڈیا بنا ہوا ہے. ہم ٹماٹر کے کرائسس سے لے کر پیٹرول اور بجلی اور انرجی اور ڈیم ہر چیز کے کرائسس میں, بیکاز ہماری پلاننگ کے بہت فقدان رہے ہیں آج پچھلے 70 سال میں. ہم نے شہروں کو پلان نہیں کیا, ہم نے اپنے دیہاتوں کو پلان نہیں کیا, ہم نے اپنی ہیومن ریسورس کو پلان نہیں کیا. آج آپ کو اور مجھے یہ نہیں پتا کہ اگلے 10 سال میں ہمارے کتنے میڈیکل اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز بن چکے ہوں گے, یا کتنی وہ یوتھ ہے کہ ان کو کس فیلڈ میں نوکری چاہیے ہوگی. اگر ہم ایک ٹیکسٹائل بیس, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جی وی آر اے ٹیکسٹائل بیسڈ انڈسٹری, ہماری بڑی انڈسٹریز میں ٹیکسٹائل آتی ہے, کیمیکل لیدرز آتے ہیں, لیکن ان کے اندر جو ہیومن ریسورس چاہیے وہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا بوسٹ ہے پاکستان میں ٹیکنالوجی کا. ٹرینڈ بندے ہیں نہیں ہمارے پاس. ایگزیکٹلی, ہم کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے دانیال, ہمارے پاس کوئی فگرز نہیں ہے. ہمیں اپنا ملک کی پلاننگ کرنی ہے. ملک میں کتنے لوگ ہیں یہ پتہ ہے, لیکن وہ لوگ آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں, انہیں گورنمنٹ کو کہاں لے کے جانا ہے, ان کے لیے کیا پالیسی چاہیے, کیا ورک چاہیے, کیا ریسرچ چاہیے, وہ کچھ نہیں ہے. ہم صرف ایک نعرہ لگا دیتے ہیں جی ہم عوام کو یہ دیں گے. میں اکثر سنتی ہوں بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز آج کل آپ دیکھیں نا, ہر تقریر میں جو پولیٹیکل پارٹیز وہ کہہ رہی ہیں ہم ہر کسی کو 300 میگا واٹ بجلی دیں گے. بٹ کیسے؟ کیا آپ کو پتہ ہے 300 میگا واٹ بجلی بنانے کے لیے اگلے 20 سال کے لیے جو ہمیں ڈیمز بنانے تھے پچھلے 20 سالوں میں وہ ہم نے نہیں بنائے. تو آپ وہ فری بجلی جب گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے دیں گے. آج آپ دیکھیں ہم دونوں کراچی میں رہتے ہیں اور مجھے یقین ہے آپ بھی اپنے گھر پہ الیکٹرک گیزر لگوا چکے ہوں گے, کیونکہ اس وقت کراچی والوں کو گیس نہیں مل رہی, ان کے چولہوں میں گیس نہیں آ رہی. ویری گڈ پوائنٹ. ابھی 15 دن پہلے لگوایا, یقین کریں. بیکاز یہ ریالٹی ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم گیس فری دیں گے, گیس ہوگی تو دیں گے. جو آپ نے گیس کے نئے کنویں دریافت کرنے چاہیے تھے پچھلے 20 سال میں, آج کی پروویژن کے لیے
وہ ہم نے نہیں کیے. ہمارے ریسورسز کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا اسٹرکچر سسٹم ہی نہیں ہے ان کو ڈیولپ کرنے کا, بڑھانے کا. صرف ایک چیز بڑھا رہے ہیں, آبادی. ایک ایسی آبادی جس کو ہم اور غریب اور مجبور پیدا کرتے جا رہے ہیں. مڈل کلاس اس وقت ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے. یا تو ایک بہت چھوٹی سی پرسنٹیج مراعات یافتہ طبقے کی ہے, 2 سے 3%, اور باقی تمام لوگ مصائب کا شکار ہیں. آپ کسی بھی شہر کے اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ پچھلے 10-20 سالوں میں صرف ڈیروگریشن ہوئی ہے, مطلب حالات واقعات خراب ہوئے ہیں. مطلب میری والدہ یا آپ کی والدہ سے اگر ہم پوچھیں تو وہ گورنمنٹ اسکول کا ایک بہتر حال بتائیں گی جو میری اور آپ کی جنریشن کی گلی کے محلے کے اسکول سے بہت بہتر تھا. والد صاحب بھی بتاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہمارے والدین نے گورنمنٹ کے اداروں میں وہ ایجوکیشن لی جو ہم نہیں لے سکتے, کیونکہ ہمارے آج کے ٹائم پر وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے, وہ ختم ہو چکے ہیں, وہ ایک ویرانے بن چکے ہیں, وہ قبرستانوں کی طرح بن چکے ہیں. اردو سائنس یونیورسٹی کراچی کی اتنی بڑا انفراسٹرکچر آپ جا کے دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ موئنجو-ڈارو کا منی ورژن یہاں پر ہے, یا لاڑکانہ کا کوئی کھنڈرات ہم نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. تو بیسکلی گورنمنٹ کی پالیسی جو ہونی چاہیے ایک قوم کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کو انرچ کرنے کے لیے, اس کو گروم کرنے کے لیے, اور اس کو ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک ریسورس بنانے کے لیے. آبادی یا تو آپ کا بوجھ بنتا ہے یا ریسورس بنتا ہے, اور اس کو بناتی ہے آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ کیا وہ آپ کی لائبلٹی ہوگی یا وہ آپ کا ایسٹ ہوگا. اور آج ہم اسی کے کرائسس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ہی برا کرائسس ہے یہ تو. ٹرولی. اینڈ دیر آر سو مینی ایشوز, اور ایک ایک پر بات کرنا ڈیپلی بڑا امپورٹنٹ ہے آئی تھنک. مجھے ذرا اپنا تو بتائیں کہ آپ تو ماشاء اللہ سے اتنا بولنے میں بہترین ہیں, مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے. میں بالکل بولنے میں بہترین نہیں ہوں, آئی ایم اے لرنر. میں سیکھ رہی ہیں, لیکن اچھا سیکھ لیا اب تک, بہت اچھا سیکھ لیا آپ نے. میں جیسے کہ تانیہ میں آپ کو بتا رہی تھی, بائی پروفیشن آئی بلانگ فرام ٹیکنالوجی سائڈ. میرا کوئی بھی سیاست میں آنے کا کوئی پلان نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. آئی جوائن پاکستان تحریک انصاف ان 2011 جب کراچی کا ایک مشہور جلسہ ہوا تھا. وہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اٹینڈ کیا تھا کوئی پولیٹیکل پارٹی کی گیدرنگ 25 دسمبر 2011 میں. اور جو میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ ایک ٹی وی شو پہ میں نے ایک چینل چینج کرتے ہوئے خان صاحب کو سنا, عمران خان صاحب کو, کہ اگر آپ کو پاکستان کے اندر کوئی سائزیبل تبدیلی لانی ہے تو گورنمنٹ کے اندر آ کر ایفرٹ کرنا از دا اونلی آپشن. بینگ این جی او سیکٹر, بینگ کارپوریٹ سیکٹر, بینگ پرائیویٹ سیکٹر, آپ ایک بہت ہی چھوٹی سے پرسنٹیج کے لیے تو حالات اور واقعات کو بدلنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن ایک پاکستان کی پوری پاپولیشن کے لیے نہیں. تو دیٹ واز دا پوائنٹ آئی تھاٹ کہ نو, آئی ہیو ٹو سپورٹ دس مین ٹو گو ٹو ریچ دا پاور کوریڈورس. تو میری اسٹرگل عمران خان کو وزیر اعظم بنانے تک کی ہی تھی, لیکن پھر جب پارٹی میں آپ آئے, میں نے ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اسٹارٹ کیا تھا. پھر میں نے کراچی ٹیم کے ساتھ جوائن کیا کہ جی کراچی میں کیونکہ میں رہتی تھی, میں نے دیکھا ہوا تھا کہ ہمیں کس طرح کی ماضی کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا کیا فیس کرنا پڑا. بینگ کراچی یوتھ, کمنگ فرام اے مڈل کلاس, ریزائڈنگ فرام ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی, جو ایک خاص مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا بالکل ہوم گراؤنڈ ہوتا تھا, وہاں پہ کسی کا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہونا, عمران خان کا سپورٹر ہونا بڑا مشکل ٹائم تھا. جی وہ سب دیکھ کے گزرے. پھر میں نے پی ٹی آئی کراچی کے ساتھ ورکنگ اسٹارٹ کی. 2018 کے الیکشن میں آئی واز ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کراچی, جو ترتیب کے لحاظ سے چوتھا ٹاپ عہدہ ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا. یس, آئی واز دا فرسٹ فیمیل جس نے کراچی میں ایز این ایڈیشنل جنرل سیکرٹری الیکشنس کے درمیان ساری پوری مینجمنٹ اینڈ تمام تیاری, پلاننگ, پالیسی اینڈ مینجمنٹ میں کام کیا. اس کے بعد پارٹی نے مجھے کہا کہ وی وانٹ یو ٹو بی ان دی اسمبلی. تو جی مجھے کہا گیا جی آپ صوبائی اسمبلی کی نامینیشنس فل کریں. تو بس وہ ایک اسی طرح بس اتفاق سے جی اسمبلی چلے گئے. جب اسمبلی گئے تو ایک ذمہ داری آ چکی تھی کہ جی اب آپ نے پبلک ریپرزنٹیٹیو بننا ہے, ریپرزینٹ کرنا ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو اور صوبے کے لوگوں کو. تو پھر میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم انیشیل 8 مہینوں میں کراچی کے علاوہ سندھ کے 22 اضلاع کا دورہ کیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بدین کیا ہے, میں تو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کمبر شہزاد کوٹ کا انوائرمنٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ خیرپور میں کیا ہے سوائے انفراسٹرکچر یا کھجور کے باغات کے. امیزنگ کھجور کے باغات. جی بالکل, بہت مزے کے بھی ہوتے ہیں. اور پھر میں نے ریسرچ کی, پھر دیکھا کہ اچھا جی یہاں پہ کیا ہے, لوکل ایشوز کیا ہیں, لوکل لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا. جو سیگمنٹس میرے دل سے قریب تھے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, ہیلتھ سیکٹر ہے, خواتین کی ڈیولپمنٹ ہے, نیو آئی ٹی ٹیکنالوجی کا سیکٹر ہے. بیکاز آئی ایم اے فرم بلیور کہ پاکستان کو آٹومیشن کی شدید ضرورت ہے, ڈیٹا اور آٹومیشن. آپ کے پاس پراپر ڈیٹا ہو, آپ سسٹمس کو آٹومیٹ کریں.
ہم بہت ساری چیزوں کے جسے کہتے ہیں نا حل نکال لیں گے, کیونکہ ابھی ہر چیز آپ کے کھاتے میں, ہر چیز اب کھاتے میں تو اس کے اندر لوپ ہولس کی گنجائش ہوتی ہے, اس کے اندر کرپشن کے ڈورس کھلے ہوتے ہیں. باہر کی دنیا میں کیا ہے, انہوں نے کیمرہ لگا کے آپ کو پابند کر دیا, انہوں نے تھم پرنٹ لگا کے آپ کو پابند کر دیا, انہوں نے آٹومیٹ کر کے سسٹمس کو آپ کو پابند کر دیا, اور ہم آٹومیشن سے بہت دور ہیں. ہمیں ہر چیز کی پرچی کی عادت ہے, پرچی کی عادت ہے. چاہے نوکری چاہیے تو پرچی چاہیے, کوئی فی پے کرنی ہے تو پرچی چاہیے, کوئی زمین خریدنی ہے تو پرچی چاہیے. ہم پرچی کانسیپٹ سے باہر ہی نہیں آنا چاہتے ہیں. تو میرا فوکس یہ تھا کہ جی ہم نے پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں آٹومیشن کے کانسیپٹ کو لانا ہے. اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ جی ہم نے ترقی کرنی ہے ایز اے نیشن, ہمیں جو ہم کہتے ہیں نا, آپ نے بڑی بڑی تقریروں میں بڑے بڑے عہدیداروں سے سنا ہوگا جی پاکستان دنیا کے دوسرے ممالک کی سطح پہ ہم لے کے جائیں گے. کیسے لے کے جائیں گے, بائی وچ پالیسی لے کے جائیں گے؟ ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو 3 سے 4 دفعہ پرائم منسٹرز اور چیف منسٹرز بن چکے ہیں, بڑے بڑے صوبوں کے, بڑی بڑی جگہوں کے, لیکن اسٹل دے ڈونٹ ہیو اے پالیسی. پالیسی ایک ہی ہے کہ جی ہر پولیٹیکل پارٹی دوسرے کو نیم کالنگ کرے گی, اس کی خامیوں کو پروموٹ کرے گی. کیوں, یہ کلچر کیا ہے برا؟ I don't like it یار. Even though خان صاحب کی حکومت میں بھی یہی کیونکہ ایک طریقہ یہی ہے, آئی تھنک, اس کو بول دینا, اس کو بول دینا, اس کو بول دینا, کنٹینیوسلی نیم کالنگ. I don't like it یار, یہ کنٹینیوسلی ہوتا ہے. دانیال, ایشو یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایجوکیشن کو اپنی پالیسی کا ایجنڈا نمبر 1 نہیں بنائیں گی. دیکھیں, جب معاشرے میں تعلیم آئے گی نا تو اس کے اندر اقدار آئیں گی. آپ اقدار انجیکٹ نہیں کر سکتے, آپ ڈیسنسی انجیکٹ نہیں کر سکتے. ڈیسنٹ ایٹیٹیوڈ ایک ہیومن سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے تعلیم کے ذریعے. ہم لوگوں کو تعلیم یافتہ نہیں کر رہے. اس وقت پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جن کی عمر ہے اسکول میں جانے کی, لیکن وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اور ابھی جو سندھ میں ریسنٹ فلڈز آئے ہیں اس کے بعد یہ نمبر اور بڑھ چکا ہے. صرف سندھ میں 60 لاکھ بچوں کی آبادی ایسی تھی جن کی عمر اسکول میں جانے کی, لیکن وہ اسکولس میں نہیں ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ والے جو سیگمنٹس ہیں نا, یہ میرے دل سے بڑے کلوز تھے. اور جب میں MPA بنی تو میں نے ان کے اوپر بڑی کام کرنے کی کوشش کی. اپوزیشن کا MPA بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا ہمارے سسٹم میں, صرف چیخ سکتا ہے, پکار سکتا ہے, آواز اٹھا سکتا ہے. ہم نے وہی کیا, انفارچونیٹ رہا. جس طرح سے ہم کانٹینٹ کریٹر آواز ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو یو آر آلسو ون آف آر وائسز ان دی اسمبلی. واٹ ہیپنز ان سندھ اسمبلی ایگزیکٹلی, لائک تھوڑا سا لیکن سندھ اسمبلی جو ہے نا بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار فورم ہے. سندھ اسمبلی کی ٹوٹل 130 الیکٹڈ سیٹس ہوتی ہیں, اس کے بعد ریزرو سیٹس ہوتی ہیں خواتین اور مائنورٹیز کی. پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم کی طرح جو پولیٹیکل پارٹی زیادہ نشستیں یعنی زیادہ سیٹس پہ جیتتی ہے وہ اپنی حکومت بناتی ہے, جس کو اسمبلی میں ٹریجری کہا جاتا ہے. اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت کا حصہ نہیں ہوتی وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہیں, جس کو اپوزیشن کہا جاتا ہے. تو ہم لیڈنگ اپوزیشن پارٹی تھے 2018 سے 2023 کی سندھ اسمبلی میں. تحریک انصاف, MKM اور JDA, یہ 3 پولیٹیکل پارٹیز لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز آن اپوزیشن بینچز تھیں. اس کے ساتھ TLP اور جماعت اسلامی کے کچھ ارکان ہمارے ساتھ تھے اپوزیشن میں. تو اپوزیشن کا جو اسٹرکچر ہے نا, وہ اپوزیشن کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ آپ کوئی بھی لیجسلیشن ایسی نہیں سبمٹ کر سکتے جس کے اندر کوئی فائنینشیل یا کوئی ایڈمنسٹریٹو اینگل ہو. تو آئی واز ویری اپسیٹ کہ پھر بچا کیا. اگر مجھے کوئی قانون سازی ایسی پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جسٹ بیکاز آئی ایم اے ممبر بلانگنگ فرام این اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی, تو پھر میں کیا قانون سازی کر سکتی ہوں؟ دیر از نو اسکوپ لیفٹ, کیونکہ کوئی بھی قانون آپ بنائیں گے اس کا کوئی فائنینشیل اور کوئی ایڈمنسٹریٹو امپیکٹ تو ہوگا ہی ہوگا. تو بہت لمیٹڈ آپشنز آپ کے پاس بچتے ہیں جہاں پہ آپ کچھ ٹویکنگ کر سکتے ہیں, کچھ ایڈوائز کر سکتے ہیں. موسٹلی ہمارا رول یہ ہوتا ہے کہ 3 رولز ہوتے ہیں بیسکلی ایک MPA کے, جو پروونس صوبائی اسمبلی میں ہوتا ہے, کہ جی آپ نے ریپرزنٹیشن کرنی ہے جس بھی علاقے, جس بھی حلقے یا جس بھی صوبے سے آپ بلانگ کرتے ہیں, کہ وہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کی جائے. موسٹ آف دا ٹائمز جو ہمارے پبلک ایشوز ہوتے ہیں جو روزمرہ کے بنیادوں پر ہوتے ہیں, جیسے کراچی میں ہر وقت آگ کیوں لگ جاتی ہے, اور جب آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ کیوں نہیں پہنچتی, اور فائر بریگیڈ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پانی اور فوم ہی نہیں ہے. تو یہ وہ پبلک ایشوز ہیں جن کو ہم اسمبلی میں جب ریز کرتے ہیں تو پھر ان اداروں پر تھوڑی, جیسے کہتے ہیں نا کہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح جب کووڈ آیا تو کووڈ کو ڈیل کیسے کرنا ہے,
اس کے اوپر ایک بہت مفصل بحث ہم نے کی کہ بھائی پورا صوبہ جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے, ہر سیکٹر ہو رہا ہے, اسکول, شادی ہال, کیٹرنگ سروسز, شاپنگ مال, بزنس مین, ایوری تھنگ, ایوری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی واز گیٹنگ افیکٹڈ. تو کیا صحیح پالیسیز ہونی چاہیے, کن پالیسیز کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. اسی طرح اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو بھی قانون سازی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, کہ جیسے فار ایگزامپل صوبہ سندھ میں ایک قانون ہے, قانون کرایہ داری, رینٹل ایگریمنٹ, کہ جب بھی آپ نے, میں نے, کسی نے بھی اپنی کوئی پراپرٹی چاہے کمرشل ہو یا ریزیڈینشیل ہو, اس کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کو ایک لیگل پروسیس کے تھرو کرنا ہے. لیکن اس وقت ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہارڈلی 1% لوگ بھی اس کو فالو نہیں کرتے, بیکاز کیونکہ قانون تو بن جاتے ہیں لیکن قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتے. قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ادارے چاہیے ہوتے ہیں, وہ ادارے یا تو ہوتے ہی نہیں ہیں یا ان کا عمل جو ہے وہ بہت ناقص ہوتا ہے, وہ اتنا فلاڈ عمل ہوتا ہے, اتنی پور ایگزیکیوشن ہوتی ہے کہ لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اور جب تک لاز امپلیمنٹ نہیں ہوں گے وہ کسی بھی عام شہری کے مفاد میں تو نہیں جا سکتے, وہ ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچتا. جیسے فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی اسمبلی نے ایک لا پاس کیا کہ جو سینیٹری ورکرس ہیں ان کو ایک پوری سیفٹی کٹ کے ساتھ ورک پہ ہونا چاہیے. لیکن آپ مجھے بتائیں, آپ کراچی سے لے کے جیکب آباد کی کسی بھی ڈی ایم سی کے ایم سی کو اٹھا کے دیکھیں, وہ بیچارہ بندہ اپنی شرٹ اتار کے بنیان اور شلوار پہن کے گٹر میں اترا ہوتا ہے وداؤٹ اینی سیفٹی پریکاشن, وداؤٹ اینی سیفٹی کٹ, جبکہ قانون کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا. تو بیسکلی ہمارا جو فقدان ہے سارا, اسمبلیز بہت لیوش بنی ہوئی ہے, مطلب لائک اتنی لیوش بنی ہوئی ہے, ٹو مچ, مطلب لائک یہی میں پوچھنا چاہتا تھا, how does it feel to get in and feel that? Initially it feels very good. Initially it feels very good کہ یار ایک لیوش ماحول ہے, ایک you feel like something big. اندر کا, کیونکہ ہم نے بچپن سے دیکھی ہے نا, تو اندر کا بھی ایک بچہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا, پی ٹی وی پہ, there was a time and now I'm here. وہ اچھا لگتا ہے آپ کو انیشلی, لیکن جیسے ہم لوگ جو مڈل کلاس سے آئے تھے وتھ کلیئر ایجنڈا آئے تھے, آبجیکٹیو آئے تھے, اور ہم بہت زیادہ پیشنیٹ آئے تھے. لائک میں آپ کو اپنی ایک اسٹوری سناتی ہوں. ہمارے ساتھ جوائنٹ الائنس میں ایم کیو ایم کے لوگ تھے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں, ان کے کسی کا 3را ٹینیور تھا, کسی کا 5واں ٹینیور تھا. ہم تو فرسٹ ٹائمر سے ینگ لوگ آئے تھے, تو ہمیں فرسٹ ٹائم ملی اسمبلی کی پروسیجر, رولز اینڈ پروسیجر کی بک اور پاکستان کے آئین کی کتاب. لائک ارلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں وہ روز لے کے جاتی, میں روز پکڑ کے کھڑی ہوئی ہوتی اور میں ٹائم پہ چلی جاتی ہاؤس میں. تو ایک دن ایم کے ایم کے تھے خواجہ اظہار, انہوں نے مجھے دیکھا, مجھے کہتے ہیں مجھے تمہیں دیکھ کے وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا خواجہ بھائی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہتے مجھے تمہیں دیکھ کے اپنا جوانی کا وقت یاد آ گیا, جب میں پہلی دفعہ اسمبلی میں آیا تھا, میں بھی کتابیں ایسے پکڑ کے گھومتا تھا. That's so nice yaar, that's good to hear. تو ہم بہت زیادہ پیشن میں آئے تھے کہ ہمیں کچھ بس کرنا ہے, کچھ کر دینا ہے. تو ہم لوگ اتنی زیادہ اپوزیشن کرتے تھے, ہمارے ایشو کو لے کے آتے تھے کہ ہمارے جو اسپیکر تھے وہ پریشان ہو گئے تھے. انہوں نے ہمیں, جب ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کو الگ سے بلا کے وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو ہر ٹاپک ڈسکس کرنے, لائک ہمارے ایگزیکٹلی ہمارے کوشچن, ہم لوگوں نے کوئی 1000 کوشچن سبمٹ کر دیے, ٹھیک ہے, وہ ڈپارٹمنٹ پریشان ہو گئے کہ اتنے زیادہ کوشچن ہم روزانہ, کیونکہ کراچی اور صوبے سندھ میں بہت مسئلے ہیں, اتنے ایشوز ہیں کہ آپ جس چیز پہ جائیں آپ اس کی گورنمنٹ کی اٹینشن مبذول کرانے کے لیے آپ اس پہ کوئی نہ کوئی سبمٹ کریں گے. ہم کال اٹینشن اتنی ڈالتے, لائک ہمارے ایک ہی جیسی اتنی ملٹیپل کال اٹینشن ہوتی ہیں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بھی پانی نہیں ہے, ایسٹ میں بھی نہیں ہے, ویسٹ میں بھی نہیں ہے, حیدرآباد میں بھی نہیں ہے پینے کا پانی, لائک ایوری تھنگ. میرے خاص میں بھی پینے کا پانی نہیں ہے. تو بھائی ہے کدھر؟ جو اربوں روپے لگ رہے ہیں وہ جہاں کدھر ہیں. اتنی اپروپریشن اینڈ بجٹس ہوتے ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے جی 12 کھرب 14 کھرب کا صوبہ سندھ کا بجٹ ہے. اوکے وہ بجٹ ہے, لیکن اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا ہے؟ 80% بجٹ تو آپ کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے, 20% بجٹ بڑھتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. وہ ڈیولپمنٹ کی کیونکہ پالیسی اتنی بری ہوتی ہے, ان کے اسٹرکچر, ان کے ڈپارٹمنٹ اتنے فلاڈ ہے کہ وہ ایک اسکول جس کو 10 سال میں بننا ہوتا ہے وہ 20 سال میں بنتا ہے. وہ 10 سال میں اگر اس کو 4 کروڑ میں بننا ہوتا ہے تو وہ 15 کروڑ میں جا کے کلوز ہو رہا ہوتا ہے. تو مطلب اتنے زیادہ فلاڈ. ہم جو کتاب کھولتے تھے نا دانیال, ہم کہتے تھے او مائی گاڈ اس میں تو یہ بھی سوال ہے, یہ بھی سوال ہے, یہ بھی پوچھنا ہے, یہ بھی پوچھنا ہے, اس طرف بھی اٹینشن لانی ہے, ادھر بھی اٹینشن. لائک وی ور آلویز اراؤنڈ دس. ہم نے بہت زیادہ کوشچنس ریز کیے, سوالات اٹھائے, کال اٹینشنز ہوئی. ہم نے بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اتنا شدید مسئلہ ہے کہ آپ نے ساری ہاؤس کی کارروائی کو روک کر اس موشن پہ بات کرنی ہے. لائک اسے ہم کہتے ہیں ایڈجرنمنٹ موشن, کہ اس وقت ہر چیز کو ایڈجرن کر دیا جائے اور صرف اس ٹاپک پہ بات کیا. ہم نے 100 سبمٹ کی کیونکہ
रियल लाइफ इश्यूज लोगों के इतने, हर दिन आप देखें कराची प्रेस क्लब पे कभी बेचारे टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, कभी नर्सेज एहतजाज कर रही हैं, कभी स्टूडेंट वीज़ा वाले एहतजाज कर रहे हैं, कभी लोगों को बीज नहीं मिल रहा उस पर एहतजाज हो रहा है, कभी वो बारदाना नहीं मिल रहा है काश्तकारों को उस पर एहतजाज हो रहा है, लाइक पेस्टिसाइड्स नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा, लाइक हर चीज़ में इतने फ्लॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी में और इम्प्लीमेंटेशन में कि वी यूज टू बी लाइक टू मच बर्डन टू रेजिंग दी कंसर्न्स. तो बड़ा फोकस रहा इस पर कि जी रिप्रेजेंटेशन करनी है, आवाम की रिप्रेजेंटेशन करनी है, जो आवाम के जहन में सवाल है, जो आवाम का मसला है वो मसला उठाना है. हमने बिलिंग पे बात की, हमने फ़ीस स्ट्रक्चर्स पे बात की, हमने यूथ की इंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा बात की. हमने कहा कि जी सियासी पार्टीज़, जब सारी पार्टीज़ की यूथ विंग हैं और सारी पार्टीज़ यूथ को मोटिवेट करती हैं कि जी हमारी तरफ आओ, तो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्यों नहीं पनपने देते हैं? ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर हो, लेकिन कोई तो स्ट्रक्चर हो. वो तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है. एग्जैक्टली. अब मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ जो है ना एक पॉपुलेशन का तवाज़ुन थोड़ा सा आगे पीछे है. हम पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, साथ में रिसोर्सेज भी होते हैं. अब पॉपुलेशन अलग बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रही हैं, और जो लीडर्स हैं अभी उनका कुछ लैक ऑफ अर्जेंसी दिख रही है उनकी ना, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिख रही. सो हाउ डू यू सी इट? देखिए दानियाल, पाकिस्तान की जो सबसे बड़े मसले हैं ना, उनमें से एक बड़ा मसला बढ़ती हुई आबादी का है. और क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर इकट्ठा हो सकती हैं कुछ चीज़ों पर एटलीस्ट? ओके, देखिए दानियाल, हमारे एक बड़ा क्राइसिस है हमारी बढ़ती हुई आबादी. वो क्यों है? क्योंकि हमारी आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के रिसोर्सेज, आबादी की जो ज़रूरियात हैं वो नहीं बढ़ रही, वो कम होती जा रही हैं. देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. हमारी माजी की हुकूमतों की जो प्लानिंग होती है ना कि जी मुल्क के अंदर अगले 20 साल में जब इतनी आबादी बढ़ेगी तो उनके लिए क्या इंतज़ाम किए जाएंगे, उनके लिए कितने स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स का म्यार कितना बढ़ाना पड़ेगा, पीने के साफ़ पानी का क्या इंतज़ाम होगा, रिहाइश का क्या इंतज़ाम होगा, इसके ऊपर कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं हुई. सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है कि जी आपने पब्लिक मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं ना आबादी की मैनेजमेंट, पीपल्स मैनेजमेंट को इग्नोर कर दिया. इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जिनमें सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई आबादी का मसला है. हम इस वक्त दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है. लेकिन क्या हम स्किल प्रोफेशनल के लिहाज से टॉप 5 हैं? नहीं. क्या हम अच्छी ग़िज़ा वाले बच्चों के हिसाब से टॉप 5 हैं? स्टार्टअप्स में. क्या हम एजुकेशन के लिहाज से टॉप 5 हैं? क्या हम हेल्थ मैनेजमेंट में टॉप 5 में? नहीं, वह हम बॉटम 5 में होते हैं. तो ये हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है. हम अब उस रेड लाइन पर आ गए दानियाल, जहाँ हुकूमत में बैठे हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सीरियसली इस इशू को देखना होगा. एक वो होता है ना कि हम कहते हैं कि जी नाउ इज़ द टाइम टू पुश द एमरजेंसी बटन. ओह या, इट इज़ द टाइम राइट नाउ. जैसे वी आर द लास्ट जनरेशन कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को मैनेज नहीं किया तो वी विल बी द विक्टिम्स. देयर विल बी नो जनरेशन जिनके पास अपॉर्चुनिटी हो मैनेज करने की. तो इस वक्त पाकिस्तान की ये जो करंट 10 साल हैं, ये वो रेड बटन वाला टाइम है कि अगर अब भी मैनेज नहीं किया तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिज़ास्टर. आज हमारी आबादी है 22 करोड़, 2050 में हम 40 करोड़ से ज़्यादा होंगे. क्या आज का कराची 10 करोड़ लोगों को अकोमोडेट कर सकेगा? क्या आज का सिविल हॉस्पिटल, लिटरली सच है, ये सच होगा बॉस जी, क्या आज का सिविल हॉस्पिटल अब से 4 गुना पेशेंट्स को मैनेज कर सकेगा? क्या कराची का ट्रांसपोर्टेशन जो है ही नहीं, क्या वो आज से 4 गुना ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकेगा? क्या कराची यूनिवर्सिटी 4 गुना ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकेगी? जब ये सब नहीं कर सकेगी तो हम क्या देंगे अपने सूबे, अपने शहर, अपने मुल्क को? ये रोड, ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग होते हैं यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर 7 करोड़ लोग आ जाएं, उसी लिहाज से गाड़ियाँ आ जाएं, उसी लिहाज से बाइकें आ जाएं, आपके घर में, मेरे घर में, हमारे पास अब पीने का साफ़ पानी नहीं है, हमें मिनरल वाटर ख़रीदना पड़ता है, लेकिन हमारे माँ बाप के टाइम पे था. आज बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा. अगले आपके और हमारे बच्चों के फ्यूचर में क्या हाल होगा अगर रिसोर्सेज को मैनेज नहीं किया, रिसोर्सेज को प्लान नहीं किया, अगर एक तवाज़ुन की तरफ नहीं लेके गए पूरी कौम को कि ख़ानदान को बनाने बढ़ाने में और ख़ानदान के वसाइल बढ़ाने में आपको एक तवाज़ुन लाना है. बहुत अच्छा पॉइंट है, वसाइल बढ़ाने में. यस, गुड पॉइंट.
ہمیں دیکھیں ہمیں پاکستان کے پورے معاشرے کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو پلان کرنا ہے. اس میں صرف بچوں کی پیدائش کو پلان نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کی پوری زندگی کو پلان کرنا ہے. اب آپ کو یہ مسئلہ تو پتہ ہے, تو اب مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹی اس مسئلے کو کیسے دیکھتی ہے آپ کی؟ لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہے 2 چیزوں پر. ہمارے مینیفیسٹو کا 2 چیزیں ایشوز ہیں. پبلک ویلفیئر, کہ پبلک ویلفیئر آپ نے کس طرح پروموٹ کرنی ہے جس کے اندر اویئرنیس اینڈ ایگزیکیوشن ہے. فار ایگزامپل کہ ہمیں ہر جگہ جا کے لوگوں کو, جیسے ہمارے پچھلے مینیفیسٹو میں بھی ایک تھا جوان مراکز کا کانسیپٹ, کہ ایک فورم ایسا ہو ہر یونین کونسل کے دفتر میں, ایک ڈیسک ہو, ایک ایکسپرٹ ہو, ینگ کپل وہاں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جی ہم آج یہاں کھڑے ہیں, ہمیں اپنی زندگی کے اگلے 20-30 سال کیسے پلان کرنے ہیں. کاؤنسلر, یس, دیٹ از دا نیڈ آف دا سوسائٹی. ایک جوان مراکز کے اندر آپ کو تینوں طرح کی کاؤنسلنگ ملے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے پڑھنا کیسے ہے, آپ کے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں. اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں. اگر آپ ارلی ینگ کپل ہیں تو آپ کو اپنی فیملی کو پلان کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے. آپ کو اپنا گھر بنانے کا کب سے آغاز کرنا ہے یا اس کے لیے پلاننگ کیا کرنی ہے. آپ کو اپنے لیے ایک سیکیور ٹرانسپورٹیشن بائک, گاڑی یا کوئی اور چیز خریدنی ہے تو اس کی کیا پلاننگ ہوگی. کل اگر آپ کے 2 بچے ہوں گے تو آپ کی نیڈس کیا ہوں گی, 6 بچے ہوں گے تو آپ کی نیڈس کیا ہوں گی. فیصلہ آپ کا ہی ہوگا, ڈیسیشن آپ کا ہی ہوگا. لیکن بینگ اے پولیٹیکل پارٹی, اب کاؤنٹر آرگیومنٹ آ رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی آئے گا, کوئی ینگ کپل آئے گا اور اس طرح سے کرے گا. آئی تھنک میرا اب سجیشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں اس چیز کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ. مائی پوائنٹ از دیٹ کہ جوان مراکز کی نیڈ ہے کہ ونس اے کپل ڈیسائڈس کہ آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں اپنی پوری فیملی کی اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے کروں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ کے بچے کتنے ہونے ہیں, بلکہ آپ کی پوری اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نا, کہ آپ کی وسائل, کہ آپ کی ہیلتھ انشورنس کا کیا پلان ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کی ایجوکیشن پالیسی آپ کس طرح پلان کریں گے. اگر آپ کے ضعیف ماں باپ ہیں تو ان کی ہاسپٹلائزیشن کا آپ کا کیا فیوچر پلان ہے, ان کی ہیلتھ کوریج کیا ہوگی. اگر آپ کا گھر نہیں بنا ہوا ہے, آپ نے اپنے گھر کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کی کیا پلاننگ ہوگی. دیٹ از دیٹ. سوشل میڈیا تو مسٹ ہے یوز کرنا. اس کو بھی آن لائن ہی کرنے کی کوشش کیجیے گا. دس از دی ایرا آف ڈیجیٹل. دیکھیں آن لائن میں بہت ساری چیزوں کے پلس ہیں, لیکن دیر کمز اے ٹائم جب آپ کو شاید ایک ہیومن انٹریکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بٹ ویڈیو کال, دیکھیے اربن سینٹرز میں تو ہم کر سکتے ہیں, بٹ رورل علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا بھی تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کمیونٹی کا سیٹ اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لڑکے لڑکوں کے ساتھ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں گھروں میں, ایک بیٹھک کا نظام ہوتا ہے, ایک جرگہ ہوتا ہے, الگ الگ جگہوں پہ اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. دیکھیے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, پاپولیشن مینجمنٹ کو ہم نے ایک ٹیبو کی طرح بنا دیا ہے, بیکاز آپ نے اس کو بنڈل کر دیا کہ جی آپ کے دانیال بچے کتنے ہونے. وائی؟ اٹ از اے ٹاپک جو ڈسکس ہونا چاہیے کہ آپ کی فیوچر فیملی کی مینجمنٹ کیسے ہوگی, اس کی پروگریس کیسے ہوگی. دانیال کل اپنے اگلے 20 سالوں میں اپنی فیملی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں تک اپنی فیملی کو پہنچانے کے لیے ان کو آج کیا کیا اسٹریٹجی آج سے اڈاپٹ کرنی پڑے گی. دس از فیملی پلاننگ, دس از فیملی مینجمنٹ. اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کسی کے بچے کتنے ہوں گے. ایک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے نا لوگوں کے بیچ میں کہ شاید یہ ریلیجن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آئی تھنک اٹس اے مس انڈرسٹینڈنگ. بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ہاں کہ نا پاپولیشن مینجمنٹ از ڈفرینٹ, اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہے نا, اس سے بہت زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ بات کیا چل رہی ہے. لیکن دانیال ہمارا جو مذہب ہے نا ماشاء اللہ, وہ ایک زبردست وے آف لیونگ ہمیں ٹیچ کرتا ہے. 100%. اس سے بہتر کوئی ٹیچنگ, کوئی فلاسفی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. اور ہمارا مذہب ہمیں ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے. جب آپ ایک والد بنتے ہیں تو آپ نے کیا کیا پروٹیکشن دینی ہے اپنی اولاد کو. جب آپ ایک والدہ بنتی ہیں تو آپ نے اپنے بچے کو کیا کیا سوشل ایموشنل کوریج اینڈ پروٹیکشن دینی ہے. بیسکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ایک والد کس جگہ پہ وہ کفیل ہے, اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, اس نے کون کون سے انتظامات کرنے ہیں اپنی آنے والے بچوں کے لیے, اپنی اگلی نسل کے لیے. کیونکہ ایک مس کانسیپٹ ہے کہ جی بس بچے ہو گئے ہیں. بچوں کی زندگی بھی, ان کو ایک اچھا شہری, ایک بہترین مسلمان, ایک کارآمد جسے کہتے ہیں نا پاکستان کا اثاثہ بنانا بھی انہی والدین کی ذمہ داری ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے بچوں کے فرائض ہیں ایسے والدین کے بھی فرائض ہیں. یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے یہ دیکھنے میں جو آتا ہے کہ بیچارے بچے, آپ جائیں, اتنی غربت بڑھ چکی ہے
کہ بچوں کے نہ جسم پہ کپڑا ہوگا، نہ ان کے پاس کھانے کی کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور ان ماں باپ کے پاس کچھ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ آگے کیا کریں. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2-way کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. گورنمنٹ پالیسیز اچھی بنائے، پالیسیز پریکٹیکل، جو لوگ اپنی فیملی کو پلان کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کی معاونت کی جائے، ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس کیمپینس کی جائے، اویئر کیا جائے، عام حالات میں بات کی جائے، ان کے سوال سنے جائیں. 1-way کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی کہ جی آپ نے 2 بچے یا اچھے کا اشتہار چھاپ دیا اور آپ کو لگا کہ جی سب نے وہ اشتہار مان لیا اور اب پورے پاکستان میں سب کے صرف 2 بچے ہوں. اور اسی لیے کنٹروورسی بنی تھی اس کے اوپر جب آپ نے کہا کہ 2 بچے 2 ہی اچھے، تو باقی تیسرے کا کیا ہوگا باس؟ تیسرا اچھا نہیں ہوگا. تیسرے کو آپ رجسٹر ہی نہیں کراتے نا، تیسرا اچھا ہی نہیں ہے، بتائیں گے نہیں کہ 2 بچے 2 ہی اچھے، تیسرا چوتھا اچھا ہی نہیں ہے. سو اگر کوئی چاہ رہا ہے، کسی کی ریسورسز ہیں، اسی کی حد میں رہ کر وہ اپنی بڑی فیملی کرنا چاہتا ہے، اٹ از دیئر چوائس. اگر مائنڈفلی، ہم تو مائنڈفل پوری سچویشن کی بات کر رہے ہیں نا، کہ دیکھ بھال کے، کہ ایک بچہ ہو یا 10 ہو، بھائی آپ نے دیکھ بھال کے پیرنٹنگ کرنی ہے، اور ملک کا سوچنا ہے، گھر کا سوچنا ہے، علاقے کا سوچنا ہے، ہر طرح سے سوچ کے کرنی ہے. اینڈ پلس دانیال، جسٹ ٹو ایڈ ون تھنگ، آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ کی وائف کی ہیلتھ، اس کو کتنی برتھ اسپیسنگ چاہیے کہ وہ اپنی ہیلتھ کو ریگین کر لے اگلے بچے کی پیدائش تک. آپ نے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک پہ کتنا بڑا مسئلہ ہے چائلڈ مورٹیلٹی کا. بہت سارے بچے جو ہے وہ کم عمر میں مطلب اپنی زندگی آگے نہیں بڑھا پاتے. خواتین بچوں کی پیدائش میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تھرپارکر کی ایگزامپل صبح سے میں آپ کے سامنے، ہزاروں بچے سالانہ جو ہیں وہاں پہ بیچارے اپنی زندگی آگے کنٹینیو نہیں کر پاتے، کیونکہ کم عمروں میں شادیاں ہوتی ہیں، ماؤں کے ہر سال پریگننسی سے وہ گزرتی ہیں، وہ انتہائی ویک ہوتی ہیں، وہ بچے انتہائی ویک ہو جاتے ہیں، ان کی انڈر ویٹ بچے ہوتے ہیں، ان کی چائلڈ مورٹیلٹی نمبرز بڑھ جاتے ہیں. وہ تو آپ نے اپنی فیملی کی پوری، جسے ہم کہتے ہیں نا 360 ڈگری، اس کی پلاننگ کرنی ہے کہ جی آپ کی وائف کی، آپ کے بچوں کی ہیلتھ مینجمنٹ کس طرح ہو، اس میں برتھ اسپیسنگ آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. اب کیسے اچیو کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی حکومت کا کردار ہے کہ آپ نے وہ ٹولز، وہ سروسز جو ایک فیملی کو ریکوائرڈ ہے اپنی فیملی کو پلان کرنے میں، برتھ اسپیسز کرنے میں، اس کی اویلیبلٹی ہو. جب پان اور گٹکا ہر گلی کے نکڑ پہ مل سکتا ہے تو برتھ پلاننگ یا فیملی مینجمنٹ کے ٹولز اینڈ اکوپمنٹس کیوں نہیں مل سکتے؟ جو پروڈکٹس ریکوائرڈ ہیں ایک فیملی کو، کانٹرسیپٹیوز ہو گئے، وہ اس طرح کیوں نہیں مل سکتے، اور وہ اتنے سستے کیوں نہیں ہوتے؟ میں ہر حکومت سے یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ پاپولیشن مینجمنٹ کو نیشنل ایجنڈا نہیں بنائیں گے نا، آپ سیریس پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے. دانیال، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایک گورنمنٹ ایک ایڈ چلا دے کہ جی کانٹرسیپٹیوس یوز کریں، کانٹرسیپٹیوس 120 روپے کا ایک ہے، کیسے ایک پور کلاس افورڈ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے اندر آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں ہولسٹک پلاننگ کی ضرورت ہے. بھائی یہاں پہ آپ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے اندر زیادہ تر کانٹرسیپٹیوس کے پلانس جو ہیں وہ فارن ڈونرس کے تھرو چل رہے ہیں، یا تو یونائٹڈ نیشنز کے پروجیکٹس ہیں یا بیچاری NGOs کی جسے کہتے ہیں معاونت کاری ہے. حکومتی سطح پہ کچھ بھی نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر پورے پاکستان میں تباہ ہو چکا ہے. لوکل گورنمنٹ کے اسٹرکچر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں، یونین کاؤنسل میں، ان وارڈس کی سطح پر کاؤنسلرز لوگوں کو ایڈوائز کریں جی اپنی فیملی کو آپ کیسے پلان کریں، آپ کو کوئی ٹولس چاہیے تو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کو آپ نے بالکل اس مینجمنٹ سے آؤٹ کیا ہوا ہے. وہ گھر گھر جا سکتی ہیں، وہ خواتین کو گائیڈ کر سکتی ہیں اور مردوں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. ان کو جو ریکوائرڈ سپورٹ کی ضرورت ہے، میڈیسنس کی ضرورت ہے یا کانٹرسیپٹیوس کی ضرورت ہے یا ٹولس کی ضرورت ہے، یا اگر آپریشن یا کسی اور میتھڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ کاؤنسلنگ اینڈ سروسز فری آف کاسٹ ملنی چاہیے. تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکلی اڈاپٹ کر سکیں گے اپنی فیملی کے اندر پلاننگ اینڈ برتھ مینجمنٹ. گورنمنٹ سے وہ ایک اشتہار چلا دیتی ہے اور کہتی ہے جی ٹھیک ہے 2 بچے اچھے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ڈیٹیل پالیسی کی ضرورت ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، کاغذی پالیسی کی نہیں، وہ پالیسی جو وزیر اعظم کی پرائیورٹی ہو. اس لیے آئی پرسنلی بلیو کہ ہماری انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو ہم پاپولیشن مینجمنٹ کو پرائم منسٹر انیشیٹو کے اندر کریں گے، جیسے ہم نے کووڈ کو کیا، جیسے ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت میں یوتھ افیئرس کو کیا.
ہم نے گھروں کی تعمیر کو کیا, جاب کوٹا کو بڑھانے کے لیے کیا. تو یہ اسی طرح سے پاپولیشن مینجمنٹ بھی پاکستان کے ہر وزیر اعظم کی ٹاپ ایجنڈا میں ہونی چاہیے, اس کا ایک اسپیشل ونگ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنا دیا اور وہ ادارہ جو ہے وہ کھنڈر بن گیا اور کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا, صرف ورلڈ پاپولیشن ڈے کے دن آپ تصویریں کھنچاتے ہیں اور اس کو پوسٹ کرتے ہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اگلے سوال پہ میں آ رہا تھا کہ کیوں نہیں ہوتا, یہ ان کی پرائیورٹی کیوں نہیں ہوتی؟ سارے لیڈرز اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے میڈیا بھی اتنا زیادہ, اگر ایڈ چل رہا ہے تو بھائی میڈیا تو ایک ٹاپک پر الحمدللہ 10-15 دن بات ہوتی ہے, تو آئی ڈو ناٹ سی دیم ٹاکنگ اباؤٹ دس. میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی جو پاکستان کے کور ایشوز ہیں نا, وہ زیادہ تر ایسے ہیں جن کے اندر جب آپ ٹائم, انرجی اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو سامنے آپ کو کوئی عمارت کی طرح نظر نہیں آتا. کانسیپٹ کیا ہے؟ انفراسٹرکچر بناؤ, بریجز بناؤ, روڈیں بناؤ, پل بناؤ, سریا لگاؤ, جو دکھے گا, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ایگزیکٹلی. کراچی کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو لوکل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت اب تو 20 سال سے زیادہ ہو گیا نا, پیپلز پارٹی کی ہے. سر آپ بھی ناظم آباد میں رہتے ہیں, میں بھی رہتی ہوں, ہمارا گٹر کا سیویج کا کام نہیں ہوتا, پانی کا کام نہیں ہوتا. صرف کونے پہ ایک زمین پہ ایک روڈ کی پیچنگ ہوتی ہے اور تختی لگ جاتی ہے, کیونکہ تختی نظر آتی ہے, سیویج نظر نہیں آتا, واٹر نظر نہیں آتا. وہ سینٹرل کراچی میں آتا ہے ہمارا ایریا, ہے نا؟ سینٹرل میں ہے نا آپ کا بھی؟ جی, ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی. اوہ مائی گاڈ, اتنا بڑا پرابلم ہے سینٹرل کراچی یار. سینٹرل کراچی کو دیکھ لینا, آپ کو پتہ چل جائے گا پاکستان کے حالات کیا ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل جسے کہتے ہیں ٹرو پکچر ہے. کیونکہ وہ ٹرو پکچر اس لیے نا کہ آپ پاسٹ اٹھا کر دیکھیں کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز نکل رہے ہیں, کیا ٹائم تھا, اینڈ دین آج کا اٹھا کے دیکھیں, آپ کو دکھ جائے گا پاکستان کہاں سے کہاں آ گیا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اب اسی طرح جو پاپولیشن مینجمنٹ گورنمنٹ کا ایجنڈا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ سامنے نظر نہیں آتا. ایک پالیسی اسٹرکچر ہے, لیکن انتہائی اہم پالیسی اسٹرکچر ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو ہٹ دا ریڈ بٹن, ٹو جسے کہتے ہیں نا پل دی ایمرجنسی بٹن. اگر اب بھی نہیں ہوا نا تو ہم بہت بڑے ڈیزاسٹر میں ہوں گے. صرف یہ سوچ لیں کہ جس بینک میں جا کے آپ لائن میں لگتے ہیں وہ لائن 10 گنا بڑی ہوگی. جہاں پہ آپ اپنے بچے کے ایڈمیشن کے فارم کے لیے 3 مہینے ویٹ کرتے ہیں, آپ کو 10 گنا زیادہ ٹائم کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ریسورسز نہیں بڑھ رہے, صرف ضرورتیں بڑھ رہی ہیں. اس کی منسٹری ہے کوئی؟ پاپولیشن مینجمنٹ جو ہے وہ بیسکلی ہر صوبے کی ایک منسٹری آف پاپولیشن افیئرس ہوتا ہے. اب ملک میں وہ اس کے پاپولیشن مینجمنٹ کی ایک ادارہ ہے, اس کے نیچے آتا ہے, لیکن اس کے اوپر کام نہیں. منسٹر کون ہوتا ہے اس کا؟ منسٹری میں کون ہوتا ہوگا؟ اچھا, میں نے سنا ہے, بیکاز میں تو نہیں رہی, ہم تو اپوزیشن میں تھے, ہم نے سنا یہ ہے کہ جس منسٹر سے سی ایم ناراض ہوتا ہے نا, ان کو سزا کے طور پہ پاپولیشن ویلفیئر یا اسپیشل پرسنس کا ڈپارٹمنٹ دے دیا جاتا ہے. یہ عرف عام میں بتایا جاتا ہے کہ جو بیچارے کو سزا دینی ہو نا تو ان کو یہاں پہ آپ کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کسی پارٹی کے کسی اسٹرکچر میں, ان کی اسپیچز میں, ان کی ڈبیٹس میں, ان کی کوئی ایجنڈا پہ نظر نہیں آتا. بٹ وی ہیو ٹو چینج دس. دیکھیں, خان صاحب نے پاکستان کو بتایا کہ جی گرینری کی ہمیں ضرورت ہے. آپ کا پیشن دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ آپ منسٹر بنیں انشاءاللہ اس کی فیڈرل لیول پر انشاءاللہ. the kind of passion you have, the kind of understanding you have, because میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, تو میں تو ایک جینوئن انٹریکشن کر رہا ہوں, آنکھوں میں آ کے دیکھ کے تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے جس طرح سے اسپیچ صاحب بول رہی ہیں نا, تو وہ اسپیچ تبھی آتی ہے جب آپ کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے, آپ نے کام کیا ہوتا ہے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے نا, تبھی آپ کے منہ میں ایک دم کانسٹنٹ الفاظ آ رہے ہوتے ہیں اور پھر ٹاپک یہاں چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو سارے دکھ دکھ رہے ہوتے ہیں. سو اللہ کرے کہ انشاءاللہ آپ جلد اس فیلڈ میں ترقی کریں, بیکاز وی نیڈ پیپل لائک یو یار, 100%. چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, ہم تو اسٹارٹ میں بھی ہم لوگ اسی طرح بات کرتے ہیں کہ ہم پورے ریجن کی بات کریں, تو ہم وہ بات کرتے ہیں جو اچھی لگتی ہے, جو اچھی ہے, جو دکھ رہی ہوتی ہے کہ ہاں باس اس میں ہو سکتا ہے, اس انسان میں پوٹینشیل ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو سوچنا ہے, کہ پاپولیشن مینجمنٹ کو آپ نے نیشنل ایجنڈا بنانا ہے. اٹ کین ناٹ بی ون پولیٹیکل پارٹیز ایجنڈا کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو 2 سال 5 سال کام کریں گے پھر ختم. نہیں, اس وقت پاکستان کی دیکھیں جس طرح ہمارے ڈیمز بنائے تھے, سی جے پی صاحب نے ڈیمز کے ایجنڈا کو اون کیا. اس وقت ضرورت ہے کہ پورے تمام سیکٹرز, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہو یا ہماری آرم فورسز ہوں, ایوری ون ہیو ٹو اڈاپٹ دس ایجنڈا کہ جی
پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی ایک مسئلہ ہے, اس کی طرف توجہ دلانی ہے اور اس کو سیریسلی اس کے اوپر کام کرنا ہے. ادروائز دیکھیے ایک حکومت آئے گی تھوڑا سا کام شروع کرے گی, اگلی حکومت اس کو ڈمپ کر دے گی, پھر کوئی تیسری حکومت آئے گی وہ تھوڑا کام کرے گی پھر اس کو ڈمپ کر دیا جائے گا. نو, جیسے ہم نے ٹیررزم کے خلاف ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا نا, تو وی نیڈ اے نیشنل ایکشن پلان فار پاپولیشن مینجمنٹ, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس چارٹر کو سائن کریں کہ جہاں بھی ان کی حکومت ہوگی وہ پاپولیشن مینجمنٹ کو, اویئرنیس کو, ایگزیکیوشن کو اپنا ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا بنائیں گی. اسی لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنے آنے والے اس الیکشن میں جو 8 فروری کو ہیں پاکستان میں, اس کے اندر اس کو ٹاپ ایجنڈا رکھنا چاہیے, بیکاز یہ میری آپ کی ویلفیئر ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ نمبرز, اٹ از آر ویلفیئر کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں رہائش, پانی, کھانا, ہوا, سروسز کس نوعیت کی ملیں گی. کیا میرا اور آپ کا آنے والے فیوچر میں ہماری جنریشن میں سے ایک نوکری پر 1:100 کا کمپٹیشن چاہیے یا 1:1000 کا کمپٹیشن چاہیے, کیونکہ ریسورسز نہیں بڑھا پا رہے. ہوا ورڈ بھی بڑا اچھا ہے کیونکہ جتنی آبادی بڑھے گی پولیوشن, آپ دیکھیں پولیوشن بڑھتا ہے ایوری ڈے. آپ کا ویسٹ مینجمنٹ, کراچی کا ویسٹ مینجمنٹ کا حال everything is connected, right? اٹ از بہت انٹر لنکڈ ہے. دیکھیں ایک بندہ جب آتا ہے دنیا میں تو وہ سب کچھ اویل کرتا ہے نا, true. مطلب وہ کچرا بھی کرتا ہے, پھر ظاہر سی بات ہے everything ان کو ایجوکیشن بھی چاہیے, ان کو واٹر بھی چاہیے بڑھتی ہوئی آبادی کو, ان کو ہاؤسنگ بھی چاہیے, ان کو جابس بھی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کرائم ریٹ کیوں بڑھتا ہے, آپ کو ہر پسماندہ آبادی میں زیادہ کرائم ریٹ ملے گا کیونکہ ان کے ریسورسز میچ نہیں کر رہے ہوتے پاپولیشن سے, جو نیڈز ہوتی ہیں وہ میٹ نہیں ہو رہی ہوتی. نیگیٹیوٹی کی طرف سوسائٹی جاتی ہے, ایگریشن بڑھتا ہے, ایکسٹریمزم آتا ہے, ٹیررزم کی طرف ہم چلے جاتے ہیں, بیکاز یہ سب کچھ ہماری آبادی, بڑھتی ہوئی آبادی, اور ایک ایسی آبادی جس کو کاؤنسل نہیں کیا جا رہا, جس کے لیے پلاننگ نہیں کی جا رہی, جس کو وسائل نہیں دیے جا رہے. ہمارا مسئلہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا توازن نہیں رہا. جس اسپیڈ سے آبادی بڑھ رہی ہے اس اسپیڈ سے ترقی نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں کہ اگر میں سندھ کی مثال دوں تو سندھ کے اندر کتنی زیادہ انڈسٹریل سٹیز ڈیولپ ہونی چاہیے تھیں پچھلے 50 سالوں میں. اربن سینٹرز اور بننے چاہیے تھے, بڑے بڑے شہر بننے چاہیے تھے. یہاں پہ کوئی کیوں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہب نہیں ہے, یہاں پہ بہترین کاشت ہوتی ہے میرپور خاص میں چاول کی, مینگوز کی, ٹنڈو الیار میں فروٹس کی, اپر سندھ میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, لیکن کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے کہ آبادی کو وہیں پہ ان کے وسائل کے حساب سے ان کو وسائل پرووائڈ کیے جائیں. ہر بندے کو نوکری کے لیے شہروں کی طرف بھاگنا پڑتا ہے, حیدرآباد کراچی, حیدرآباد کراچی, لاہور کراچی. اور کراچی کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں جاب کرنے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں آئیں. You need to understand them as well. Why would someone leave their family? Exactly. کوئی انسان کیوں صبح پنجاب سے یا ساؤتھ پنجاب سے بہاولپور سے چھوڑ کر اپنا گھر گاؤں چھوڑ کر کراچی آئے گا, کیوں آئے گا؟ کیوں وہ پشاور سے, مردان سے, کے پی کے دوسرے جگہوں سے, دین پھر وہ خیبر ایجنسی والا جو ہمارا فاٹا والا علاقہ آتا ہے وہاں سے آتے ہیں, تو گلگت بلتستان سے لوگ اتنا دور سے, بلوچستان سے چھوڑ کر کیوں کراچی آئیں بھائی جاب کرنے کے لیے, کیوں آئیں؟ بہت سارے لوگ تو یہاں پر جو کلٹ کراچی آئٹس ہیں وہ تو کہتے ہیں یار یہ غیر مقامی اور اس طرح کے ورڈس. تو خیر مجھے نفرت ہے اس طرح کے الفاظوں سے بھی, اینڈ آئی ریئلی ڈس ایگری ود دیم, دیز سورٹ آف ورڈس ویری نیگیٹو. بٹ ایک بار نا ان سے بھی پتہ کرو, ان سے پوچھو کہ یار آپ آئے کیوں ہو, آپ کراچی آئے ہو کیوں آئے ہو, اس کی آنکھیں دیکھنا تم یار. یو ول انڈرسٹینڈ کہ دیٹ پرسن ہیز اے لاٹ آف ڈریمز اینڈ ہوپس فرام دس سٹی. وہ آیا ہے کمانے کے لیے, امیزنگ, بٹ سیڈ پارٹ از کہ اس کو اتنا سفر کر کے, اردو انگریزی دونوں سفر کر کے, بالکل, اور اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آنا پڑا ہے ایک اجنبی شہر میں. نہیں آپ یہ بات کریں, میں آپ کو ایک اور پرسپیکٹیو دیتی ہوں دانیال. آپ مجھے بتائیں کہ کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے آبادی کے وسائل کی پلاننگ نہیں کی, کیوں ایک شناختی کارڈ بنانے کے لیے ایک سکھر سے بندے کو 100 کلومیٹر کا سفر کر کے کسی اور شہر میں جانا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے 2018 تک اباڑو گھوٹکی سکھر میں کوئی بھی نادرا کا رجسٹریشن آفس نہیں تھا. ہماری گورنمنٹ میں ہم نے کھلوایا, صدر صاحب نے اس کی لانچنگ کی تھی. وہ جاتے تھے رحیم یار خان اپنا شناختی کارڈ بنوانے, کیونکہ ان کے پاس 2 آپشن تھے, یا تو وہ اباڑو گھوٹکی سے رحیم یار خان جائیں یا کراچی حیدرآباد آئیں. تو مطلب یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, صرف نوکری نہیں ہے, سو مینی تھنگس الائنڈ ہیں اس سے. اب آپ نے ہیلتھ کے نظام کو بہتر نہیں کیا, آبادی بڑھ گئی. اب اگر کسی کے بچے کو تھیلیسیمیا, آپ کو پتہ ہے کراچی کے تھیلیسیمیا سینٹر میں
पूरे सूबे से लोग अपने बच्चों को लेके बेचारे आते हैं, और वो उनको वन टाइम नहीं आना होता, वो महीने में 2 से 3 दफ़ा आ रहे होते हैं। तो जब आबादी बढ़ती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वसाइल को बैलेंस करना। उसका दूसरा साइड भी एक और ये है कि बहुत बड़ा तबका आ रहा है काम करने के लिए, उनमें बहुत छोटा परसेंटेज ऐसा भी है जो कि गलत मेंटालिटी का होगा, करप्ट मेंटालिटी का होगा। उसके अंदर फिर आपको बहुत सारे जो है वो काम इलीगल लोग करते हुए दिख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग क्राइम करते हुए दिखते हैं जो कि कराची से जिनका ताल्लुक नहीं है, नॉन कराची जिनको बोल सकते हैं, जो कि आए, ये काम किया और चले गए। इस तरह के जब आप मैनेजमेंट नहीं करते, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि कोई आया, कुछ महीने के लिए रहे, ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ पूरा प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट मोबाइल लूटने का प्रोजेक्ट किया, भाई 3 महीने हम ये काम करेंगे, सीज़न लगाएंगे, वापस चले जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा होगा। या फिर कुछ तो इतने बेगैरत हैं कि वो फिर रहना शुरू हो जाते हैं, फिर वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस शुरू कर दिया ना उन्होंने कि यार को मेरे को देखने वाला ही नहीं है, हम तो ये बिजनेस शुरू कर देते हैं। अब उन क्रिमिनल्स की वजह से बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर एक बुराई आती है कि यार ये तो कराची से बग के बाहर से आया था। नो, ऑफ कोर्स आई टोटली सपोर्ट एवरीवन जो कि बाहर से आ रहा है, लेकिन साथ में मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूँ कि भाई कराची को हटा कर बाकी शहर आबाद करें। हम तो तंग आ गए इस शहर से कि इस शहर को हो क्या गया, फजूल में उसको बहुत बड़ा कंटिन्यूसली इसको वसी, और हम लोग, हमारी यहाँ भी एक आबादी है जो कि देखकर खुश हो रही होती है कराची बड़ा हो रहा है। ब्रो, कराची बड़ा हो रहा है, बहरिया टाउन जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट तो देखो क्या बुरा सीन है। कराची ना दानियाल, कराची प्रोग्रेसिव बड़ा नहीं हो रहा, कराची मजबूरन बड़ा हो रहा है। कराची की प्रोग्रेस नजर आनी चाहिए, मजबूरन बड़ा हो रहा है, कराची मजबूरन बड़ा हो रहा है, और वो मजबूरी को खुशी का सौदा नहीं हो रहा, क्योंकि मजबूरी हम प्लॉटे बेचने के बाद थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, थोड़ी सी मजबूरी है, बट हाँ स्टिल बड़ा हो रहा है। इससे आप, अच्छा क्या कराची रिसोर्सेज वाइज बड़ा हो रहा है? नहीं। आपको पता है अगले 10 सालों में जो हर जगह पे बोरिंग हो गई है ना, वो पानी भी खत्म हो जाएगा। आई नो। फिर कराची कहाँ खड़ा होगा? अब आप ये देखिए ना कि 10 साल पहले बोरिंग का पानी कहाँ आता था, कितने फीट पे निकलता था, क्योंकि हम तो नाजमाबादी है ना, हमने तो बोरिंग का पानी इस्तेमाल किया। चल रहा है आई नो। और उस वक्त जो है वो 100 फुट के अंदर जो है वो आ जाया करता था। नानी के घर पे जब मैंने करवाया था, और अब यहाँ पर करवाया तो 150, 200, 250। भाई क्या सीन है। आप सोचिए 10 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। नीचे अंटार्कटिका जा रहा होगा, नेक्स्ट बहुत दूसरी दुनिया के कोने से निकल रहा होगा पानी। लाहौर वाले हमारा मजाक उड़ाते हैं कि जी क्या फायदा, खिड़की से समंदर नजर आता है और नलके में पानी नहीं आता। हाँ बेचारे सही मजाक उड़ाते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट बात वही है, इंटरलिंक वहीं से होती है। हम जो मसला डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स ओवर पॉपुलेशन मिसमैनेजमेंट। टोटली अब बिग पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज की कोई प्लानिंग नहीं है, ना कोई फ्यूचर प्लान है, कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं है। इस वक्त शहर कराची को किस तरह बढ़ना चाहिए था वो नहीं है। अब आप मुझे बताएं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया भी बीच में, एयरपोर्ट भी मस्जिद की तरह शहर के बिल्कुल बीच में पहुंच चुका है, सेंट्रल जेल सबसे ज़्यादा आबादी के बीच में पहुंच चुकी है, बिकॉज कराची की कोई प्लानिंग नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपको कराची से बाहर एयरपोर्ट भी बीच में आ गया तो बाय द वे बिल्कुल। अब जो सोसाइटीज हैं उनकी मार्केटिंग ही हो रही है, एयरपोर्ट से 10 मिनट दूर अपना घर बनाए। तो आप ये देखें कि ये सारी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो पॉलिसी मेकिंग है, ऐसे एयरपोर्ट से 10 मिनट दूर तो अब जगह नहीं बची वैसे। सॉरी, ये आप पुराने नेट की बात करिए, 20 साल पहले होते थे। लिटरली ना, मतलब हम बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी, हर चीज़ जो है वो सिटी जो है वो कॉम्पैक्ट हो गई है। अब आप देखिए कि जो डिफेंस फेज 8 है, इट यूज्ड टू बी ये गार्बेज, केपीटी का गार्बेज डंप हो गया, आपने ये बनाया है। दैट इज वाई अब जो बाबा भीट आइलैंड्स के ऊपर भी कुछ अर्से पहले बात हो रही थी कि जी वहाँ पे हाउसिंग स्टोरी नहीं पता क्या लॉन्च करें, बिकॉज अब देखिए कराची में जो वेस्ट डिस्पोज होके डंप हो रहा है, अब डंप होकर उसे लेवल करके उसको वहाँ पे सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं। तो लाइक इस, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है। अब देखिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है नाज़िमाबाद में या तारिक रोड पे, आप देखें जो 200 गज का प्लॉट 3 फैमिलीज़ के रहने के लिए था, आज वहाँ पे 30 मंजिला अपार्टमेंट की बिल्डिंग खड़ी है। क्या रोड बदली? क्या अंडरग्राउंड सीवरेज बदला? नहीं। क्या पानी की सपोर्ट लाइन बदली? नहीं। सिर्फ आबादी बढ़ गई। अब जब वो 30 अपार्टमेंट्स की गाड़ियाँ उसी रोड पे खड़ी होंगी जिसकी जिम्मेदारी थी 3 फैमिलीज को अकोमोडेट करने की, तो कैसे वसाइल मैनेज? 30 अपार्टमेंट्स तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 30 अपार्टमेंट्स इतने सारे नहीं हैं 30 अपार्टमेंट्स, लेकिन हर घर 216 गज के घर की बात बता रहा हूँ मैं, 12 फ्लैट ब्रो, 12 फ्लैट। अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा, आप जाके देख लें, नाज़माबाद 1 नंबर, नाज़माबाद 2 नंबर,
آپ نکال لیں پرانی پکچرس, آپ کو دکھے گا ایک گھر ہوا کرتا تھا جہاں 4-5 لوگ رہتے ہیں, میکسیمم اوپر کرایہ دار رہتا تھا ہوگا, مطلب یہ ground+1 تھا سمپل ورڈس میں. آج وہ ground+5 ہے اور وہاں 6 فلیٹس ہیں, 6 فلیٹس. ایگزیکٹلی. اور ایک گلی میں یہاں 10 گھر ہیں, یہاں 10 گھر ہیں. سو یہ ٹوٹل ایک پتلی گلی کی بات کر رہا ہوں, تو ٹوٹل 20 بلڈنگیں ہو گئیں, اور 20 × 6 کر لیں آپ کو, سو مائی گاڈ 120 فلیٹس. کہ یہی تو ہمارا ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور یہی ہم بات کرتے ہیں کہ توازن بہت ضروری ہے, کہ آبادی کس ریشو سے بڑھنی چاہیے اور وسائل دنیا پاکستان کے پاس کیا ہے. پاکستان کا لینڈ ایریا آپ نہیں بڑھا سکتے. پاکستان کی ایگریکلچر ایریا جتنا ٹن پیداوار کر رہے ہیں اس کے حصے دار کتنے سے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ خطرناک حد کی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. فوڈ جسے ہم کہتے ہیں نا فوڈ کرائسس, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, ہم واٹر کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, پینے کے پانی کا فقدان, کھانے کا فقدان. ویٹ ہمارا انسیکیور ہو جائیں گے, ہم امپورٹ کر کے اکنامک ڈیولپمنٹ ہو نہیں پا رہی. ٹھیک ہے, جب آپ ویٹ, ہم ہر سال کیا امپورٹ کریں, ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں, کس کے لیے کریں, کیونکہ ہماری آبادی غیر تناسب کے حساب سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اسپیڈی پاپولیشن گروتھ ہے, ریسورسز گرو نہیں ہو رہے, ہمارا پر ایکر ایلڈ کم ہو گئی ہے اور کھانے والے بڑھ گئے. تو یہ ہمارا ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے. ہمارے دریاؤں کا پانی, آپ تو ٹریول کرتے ہیں انٹیریئر سندھ میں, آپ مجھے بتائیں دریا سندھ کا کیا حال ہے. ہمارے واٹر ریسورسز کم ہو گئے, ہمارے ڈیمز نہیں بنے ہوئے سندھ میں کوئی ڈیم آپ نے پچھلے 20 سالوں میں نہیں سنا ہوگا بنا ہے. لیکن صاف پینے کے پانی کی لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. گلشن میں اگر آج سے 10 سال پہلے جتنے لوگ رہتے تھے, آج اس سے 4 گنا زیادہ لوگ آباد ہیں. نارتھ آباد میں جدھر 500 گز کا گھر تھا, وہاں پہ پورا 25-40 اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ بنا. جوہر میں بھی ایسے ہی ہوا. جوہر کی تو آپ بالکل ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ہمیں بیلنس کرنا ہے, جو ہمیں اپنی قوم کو اویئر کرنا ہے, کہ آپ نے سنا ہوگا, ہم سب نے اپنی فیملی میں سنا کہ ایک انسان کا ایک کنٹریبیوشن ٹورڈ سیلف ہوتا ہے, ایک کنٹریبیوشن ٹورڈس کنٹری ہوتا ہے, اور پھر کنٹریبیوشن ٹورڈس ملت ہوتا ہے, کہ جی ہم ملت مسلمہ میں سے ہیں تو ہمارا ذاتی عمل امپیکٹ کرتا ہے. اسی طرح ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جب ہم اپنے گھر, اپنی فیملی کو پلان کرتے ہیں, تو وہ ہمارا ذاتی عمل ہمارے شہر, ہمارے صوبے اور ہمارے ملک پہ امپیکٹ کرتا ہے. تو یہ دانیال وہ امپیکٹ ہے جو ہم کریٹ کرتے ہیں جب ہم اپنی فیملیز کی پاپولیشن کو بغیر سوچے سمجھے پلان کر رہے ہو. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کی, آف کورس خان صاحب کے منہ سے ہم نے اکثر بیشتر سنا ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ ہماری آلموسٹ 60% یوتھ ہے, مطلب 40 سال سے کم عمر لوگ, اور 94% لوگ تو 60 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چل پھر سکتے ہیں, وچ از لائک چل پھر سکتے ہیں, اپنا کام کاج کر سکتے ہیں. الحمدللہ 94% از اے بگ نمبر. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ریسورسز کم ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک بہت برا عمل دیکھنے کو آتا ہے, وچ از اللیگل امیگریشن. اللیگل امیگریشن مختلف طریقے سے ہوتی ہے. ایک فیک ویزا لگوا دیا, آپ کسی اور ملک چلے گئے, آپ شری لنکا چلے گئے, آپ نے وہاں پر اپنا دین چینج کر لیا انفارچونیٹلی دکھانے کے لیے, اور آپ جو ہے پھر وہاں جاتے ہیں, ازائلم لیتے ہیں دوسری کنٹریز کے لیے, دین پھر آپ پولیٹیکل ازائلم لیتے ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف ایگزامپلز. I'm not gonna go in ڈیپتھ کہ کس نے کیا کیا, لیکن ہمیں ساری اسٹوریز کا پتہ ہے. اینڈ دین ایک اور اسٹوری آتی ہے, وہ آتی ہے ڈنکی کی. ڈنکی ہوتی یہ ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ بائی روڈ نکلنا ایران کے راستے, اینڈ دین پھر وہاں سے یہاں سے پاکستان سے ایران, ایران سے جو ہے پھر ٹرکی سے جو گریس, دین گریس کے آگے سب بائی روڈ ہوتا ہے, کنٹینرس کے اندر ہوتا ہے, یا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بوٹس میں ہوتا ہے. اب اس میں سینکڑوں پاکستانی مر چکے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے, بیکاز آف کورس اللیگلی گئے ہیں وہ, ہمیں نہیں پتا, کیونکہ لاٹ آف پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل ایز ویل. کون تھا, کون لڑکا تھا, کیا نام تھا, کون سی لڑکی تھی, کچھ نہیں پتا. اور یہ کتنے ٹائم سے ہو رہا ہے, اب جا کر پتہ چلا ہے کہ یہ تو بہت زمانے سے ہو رہا ہے باس, یہ تو 30-40 سال سے ہو رہا ہے اللیگل طریقے سے. اب اس کے اوپر مجھے پولیٹیکل پارٹیز زیادہ بات کرتی ہوئی نہیں دکھتی ہیں. آف کورس اس کا بھی پاپولیشن مینجمنٹ سے ہی تعلق ہے. اب ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یا کیونکہ آپ کا ایک پیشن ہے تو آپ کے دماغ میں کیا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں دانیال, مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی دیکھیں
एक यंगस्टर क्या देखता है, वो देखता है एक बेहतर ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में मैं आज रह रहा हूँ उससे बेहतर ज़िंदगी। एक बाप क्या ख्वाहिश करता है कि मैं अपने बच्चों को बेहतर लाइफस्टाइल दूँ। एक भाई सोचता है कि मैं अपनी फैमिली, अपनी मदर, अपने पेरेंट्स को, अपनी सिबलिंग्स को एक बेहतर ज़िंदगी दूँ। उस बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश में, क्योंकि मुल्क के अंदर आबादी और वसाइल का वो तनासुब देख ही नहीं पाता। वो देखते हैं इतना बुरा हाल है, आबादी बढ़ गई है, मुल्क में रह के खाली एक नौकरी करके तो मैं अपनी फैमिली का कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो वो कोशिश करते हैं कि जी मुल्क से बाहर जाके जो ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नज़र आ रही होती हैं उनको अवेल की जाए। अब लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं बेहतर ज़िंदगी के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की पॉलिसी फेल हो गई यंगस्टर्स को यहाँ पे बेहतर ज़िंदगी देने में। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की। आबादी बढ़ रही है और वसाइल नहीं बढ़ रहे हैं। जब आबादी बढ़ती है, वसाइल नहीं बढ़ते, तो खला पैदा हो जाता है, मुश्किल वक्त आ जाता है जिसमें आज हम हैं। तो उसमें फिर लोग इलीगल मीन्स की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं हम कोशिश तो कर लें, एक चांस लेने की तरफ चले जाते हैं। उन्हें पता होता है इसमें कितना रिस्क है, लेकिन पीछे जब मुड़ के देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्राइसिस है, नौकरी मिल नहीं रही, काम करने के लिए कोई हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास कोई बिजनेस बैंकिंग सपोर्ट नहीं है, कोई लोन्स की ऑप्शंस नहीं है, गवर्नमेंट बढ़ती हुई आबादी रिटेन कैसे होगी, सस्टेन कैसे करेगी, जिएगी कैसे, खाएगी कैसे, रहेगी कहाँ, उसके ऊपर बात नहीं कर रही। इग्नोर कर दी हमने अपनी बढ़ती हुई आबादी को। तो वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें वो इलीगल मीन्स में फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने माँ बाप की, जिसे कहते हैं जमा पूंजी का रिस्क ले लेते हैं और वो ज़ीरो पे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं और ये इसलिए जा रही हैं, और मुस्तकिल तौर पे ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, इलीगल है ना, डेटा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, ओवरसीज़ मिनिस्ट्रीज़ के पास कुछ है ना, लेबर फोरम के पास कुछ है। तो ये लाखों में ये ऐसे नंबर्स हैं। मेरा ख़्याल है कि अगर हम सर्वे करें ना, तो आपको हर मोहल्ले में ऐसा एक आध केस मिलेगा कि किसी न किसी दौर में किसी नौजवान ने यह करने की कोशिश की होगी, या उसका पैसा डूब गया होगा, या वो किसी बहुत मुश्किल के थ्रू किसी न किसी जेल में पहुंचा हुआ होगा, या कुछ और हो चुका है। और ये ट्रेंड पंजाब से बहुत ज़्यादा देखा है जी। और कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर तो ये प्रॉपर कल्चर है प्रॉपर, विच इज़ गुजरात एंड मंडी बहाउद्दीन एंड गुजरांवाला। क्योंकि मुझे इसलिए नाम याद है क्योंकि हम जब जो इंसान भी यूरोप गया है ना, यूरोप, जो भी पाकिस्तानी यूरोप गया है लीगली या इलीगली जैसे भी जो भी गया, उसने देखा है वो लोग वहाँ बहुत मिल जाते हैं ऐसे पाकिस्तानी। आपको बार्सिलोना की लारमला पे दिख जाएंगे, बहुत पाकिस्तानी आपको ग्रीस के किसी भी आइलैंड पे मिल जाएंगे। और मेरी तो आदत है सबसे बातचीत करने की और सबसे स्टोरी सुनने की, भाई आए कैसे थे। और जब वो स्टोरी सुनी है मैंने कानों को हाथ लगा लिया। और मैं फिर हम डिटेल में, वो एक अलग पॉडकास्ट हो जाएगा कि उनकी लाइफ कैसी है वहाँ पर। मेरे पास इतनी स्टोरीज पड़ी हुई हैं, बट आई रियली फेल्ट बैड फॉर देम बिकॉज आई नो कि उन्होंने क्यों ये चूज़ किया था। आई अंडरस्टैंड कि उनके पासपोर्ट का वो स्टेटस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कि वो उनको वीज़ा मिल सके। अब उनका भी तो ख्वाब था, अब उन्होंने इतना ये गलत रास्ता चूज़ किया अनफॉर्चुनेटली। बट ये है कि दे आर पार्ट ऑफ अस यार। इसीलिए दानियाल, आज जो यंग कपल्स हैं ना, उनको ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सोच समझ के फ़ैसला करना है कि उन्हें अपनी फैमिली, आने वाली फैमिली को किस साइज़ का रखना है, जो उनके वसाइल के लिए भी अपनी एफ़र्ट कर सकें। गुड पॉइंट। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें से सीख लेनी है, इंटरलिंक। यस, ये हमें सीख लेनी है कि हमने अपनी फैमिली को किस तरह प्लान करना है, बच्चे की पैदाइश नहीं, बच्चे की जवानी और उसकी सेटलमेंट तक के टाइम को। और यही फैसला आज के यंगस्टर्स को करना है, अपने मुल्क के हालात, मुल्क के वसाइल को देखते हुए फैसला करना है कि क्या वो पाकिस्तान को एक बेहतरीन, सस्टेनेबल, वेल सेटल्ड 2, 3, 4 अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चे देना चाहते हैं, या वो अनस्टेबल, अनएजुकेटेड, पॉवर्टी स्ट्रिकन बहुत सारे बच्चे अपने पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं। ये फैसला हर कपल को खुद करना है, अपने लिहाज से करना है। और रिस्की जॉब वाली बात भी आप कर रही थी स्टार्ट में जी पॉडकास्ट से पहले। देखिए देखिए, जब फैमिलीज प्लान नहीं करती ना अपने बच्चों के फ्यूचर को, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत सारे, हम अपने माशरे में देख रहे हैं इस वक्त, लोग ऐसी जॉब्स का सहारा लेते हैं क्योंकि उन्हें खाना तो है, उन्हें अपनी फ्यूचर, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को या अपने बच्चों को रिस्क तो पहुंचाना है। वो हर मोहब्बत करता है इंसान अपनी फैमिली से, वो हर रिस्क लेना को खड़ा हो जाता है। आप देखिए पाकिस्तान में इस वक्त इतनी सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनमें लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होते हैं, लेकिन लोग करते हैं। बलूचिस्तान की कानों में माइनिंग सेक्टर के अंदर इलीगल काम लोग कर रहे हैं, बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के कर रहे हैं। जब वो कान धंस जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो हम सिर्फ अखबार में, टीवी पे एक टिकर देखते हैं कि जी 20 लेबर फोर्स के लोग वहाँ पे जाँ बहक हो गए।
لاشیں بھی سم ٹائمز نہیں نکالی جاتی. تو یہ اتنا کرٹیکل میٹر ہے اپنی فیملی کو پلان کرنا کہ اللہ نہ کرے آج آپ کے پاس موقع ہے اپنی فیملی کو پلان کریں. اپنے بچوں کے اگلی 40-50 سال کی زندگی کے بارے میں سوچ کے اپنے فیملی سائز کا فیصلہ کریں. اللہ نہ کرے کہ آپ کو ایک ایسی فیملی دیکھنی پڑے جس میں آپ کا بچہ رسک لینے پہ مجبور ہو جائے, کہ آپ کا بچہ ملک سے غیر قانونی طور پہ جاتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو جائے, یا ایک انلیگل جاب مائننگ انڈسٹری میں کرتے ہوئے بلوچستان کی کسی کان میں دھنس کے شہید ہو جائے. یہ فیصلہ ہر فیملی کو آج کرنا ہے کہ ایک بہترین بچوں کو ایک بہترین زندگی دینے کے لیے ان کا فیملی سائز کیا ہونا چاہیے. کیا ان کا فیملی سائز 10 ہونا چاہیے, 8 ہونا چاہیے, 12 ہونا چاہیے, 4 ہونا چاہیے یا 2 ہونا چاہیے؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے, یہ لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن اس کے اوپر ہماری درخواست, آپ کی درخواست ہے کہ سوچیں, بات کریں, اس موضوع پہ ڈسکس کریں, پلان کریں اپنی فیملی کے اگلے 40 سال پلان کریں. ساتھ میں نیشنل نیریٹو بھی بتا دیجیے گا پلیز. لیکن نیشنل نیریٹو توازن کا ہے. اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹی اسپیشلی چند سالوں میں اینڈ موسٹ ریسنٹلی ڈاکٹر عارف الوی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سربراہی میں فورم منعقد ہوا. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کمٹمنٹ کی کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کریں گی, بیلنس کو, توازن کے نیریٹو کو, کہ ہماری درخواست پاکستان کے ہر کپل, ہر فیملی سے ایک ہی ہوگی, یک زبان ہوگی. ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر پولیٹیکل لیڈر کی ایک ہی زبان ہوگی کہ اپنی فیملیز کو پلان کریں, توازن کا خیال رکھیں, اپنے ریسورسز اور اپنی فیملی کے سائز کا بیلنس کے بارے میں بات کریں, سوچیں, ڈسکس کریں. اگر آپ ینگسٹر ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کریں, اپنی وائف کے ساتھ ڈسکس کریں, اپنے کولیگ سے بات کریں, اپنے فرینڈ سے بات کریں کہ آپ اپنے آنے والی فیملی کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں, آپ کا منشور کیا ہے, آپ کا اپنے گھر کو ترقی دینے کا مقصد کس طرح ہے, اور آپ اس کو اچیو کیسے کریں گے, آپ کی کیا ریسورسز ہیں, آپ کی فیملی کتنی بڑی ہونی چاہیے, اس فیملی کو آپ کیا لائف اسٹائل دینے کی خواب رکھتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آج پلاننگ کرنی ہوگی. آپ کو اپنے بچوں کو باہر پڑھانا ہے, آپ کو آج پلان کرنا ہوگا. آپ نے اپنی بیٹی کی ایک اچھی شادی کرنی ہے, اس کو اچھا ویل سیٹ کرنا ہے, آپ کو آج پلان کرنا ہوگا. آپ کو اپنی بیٹی کو فارن ایجوکیشن کے لیے بھیجنا ہے, لائر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, آپ کو آج پلان کرنا ہوگا. آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا انٹرپرینور بنے, جو زمینیں آپ کی ہیں اس کے اوپر ویلیو ایڈڈ انڈسٹری لگائے, تو اس کو آپ کو آج پلان کرنا ہوگا. انشاءاللہ. You speak so well. Thank you. You speak like a leader, ماشاءاللہ سے. میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کی بات سن کے. نہیں, آپ کی آواز بھی اتنی پیاری ہے, worker. آپ کی آواز بھی اتنی پیاری ہے, اتنا پیار سے سمجھا رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. I hope کوئی سمجھ لے. ہاں آف کورس. لیکن آپ کیونکہ میں تو سن رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, تو مجھے تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے آپ پورا لے کر چل رہی ہیں نا, اور ایک ٹاپک کو پیچھے سے لنک کرنا اور صحیح سے سمجھانا. I really enjoy this conversation. I'm enjoying this conversation, ماشاءاللہ سے. میں اب تھوڑا سا نا چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ آتا ہوں. مطلب چھوٹے ٹاپکس نہیں, بڑے ٹاپکس ہیں, لیکن ہم لوگ ابھی اوور آل بات کر رہے تھے. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 2040 میں, یہ سروے کے مطابق 2040 میں جو ہے 15.5 ملین گھروں کی ضرورت, مطلب 1.5 کروڑ سے زیادہ گھروں کی ضرورت ہے پاکستان کو. آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیے, گورنمنٹ کی پالیسی جو ہمارا منشور بھی تھا پچھلی دفعہ بھی اور اب بھی ہے کہ وی ہیو ٹو گو, جو اربن سینٹرز ہیں نا, مطلب وہ لینڈ جہاں پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی, صرف وہیں پر ہاؤسنگ کی اجازت دی جائے. کوئی بھی ایسا زمین کا ٹکڑا پاکستان میں جو اناج اگانے کے لیے, فوڈ سیکیورٹی کے لیے رکھا جاتا ہے, اس کے اوپر بالکل بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پرمٹس نہیں ہونے چاہیے, اسپیشلی جہاں پر چوسا عام اگتا ہے, ہر جگہ. دوسری چیز کہ ہمیں پاکستان کے اندر پالیسی انٹروڈیوس کروائی تھی, خان صاحب نے کروائی تھی اپنی گورنمنٹ میں, کہ جی ہمیں ورٹیکل ہاؤسنگ کی طرف جانا ہے. جو آبادی, جو زمین ایسی ہے جہاں کاشتکاری نہیں ہو سکتی, وہاں پہ ہاریزونٹل یعنی بنگلے بنانے کے بجائے آپ اسٹرکچر, ورٹیکل اسٹرکچرس میں جائیں, تاکہ کم زمین پر زیادہ لوگوں کی رہائشی اکوموڈیشن ہو سکے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اس کا ایک ڈیلیورڈ پروجیکٹ تھا. اسی طرح انشاءاللہ آنے والی حکومت میں بھی ہم اس کے اوپر کام کریں گے, اور ورٹیکل ہاؤسنگ کو پروموٹ کریں گے اور ریسٹرکٹ کریں گے ایگریکلچر کلٹیویبل لینڈ کے اوپر. نو ہاؤسنگ سوسائٹی, اونلی لینڈ فار فوڈ. ویری نائس. اور اسی طرح سے اسی سروے کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ جابس کی ضرورت ہوگی جی, نوجوانوں کو, یا ہر پاکستانی کو. لیکن جابس بہت بڑا کرائسس ہے.
اسی وجہ سے ہماری جو 2018 میں جب حکومت آئی تھی تو ہمارے پلاننگ منسٹر اسد عمر صاحب اور وزیر اعظم عمران خان نے لانچ کیا تھا کہ جی ہمیں انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے. ہمارے پاس اتنی جابس نہیں ہیں کہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر ہر بندے کو نوکری دے سکے, اس لیے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر اور ڈیولپ ہوگا تو پھر جاب انکریز ہوں گی نا. آئی ٹی سیکٹر دیکھیں ہمیں ایسی فیلڈس کی طرف جانا ہے جو بہت کم ٹائم میں ہماری یوتھ, کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک 94% تک وہ آبادی ہے جو موبائل, جن میں سے 60% لوگ وہ ہیں ہماری آبادی کے جو اس وقت ینگسٹرس کے بریکٹ میں آتے ہیں. مطلب ان کے پاس 10 سال وہ انتظار نہیں کر سکتے نوکری پہ آنے کے لیے, ان کو فوراً آنا ہے. تو ہماری پالیسی رہی ہے کہ جاب انٹینسو سیکٹرس کو پروموٹ کرنا, جس میں ہاؤسنگ کنسٹرکشن کے سیکٹر ہے, ٹیکنالوجی کا سیکٹر. آپ کو پتہ ہے ینگسٹرس 6 مہینے 1 سال کا کورس آپ انہیں کرا دیں, تھوڑی سی اسکل سکھا دیں تو وہ خود انٹرپرینورس بن جاتے ہیں, فری لانسنگ کے تھرو انکم جنریشن ماڈل میں آ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا فوکس رہا تھا جو آگے بھی رہے گا کہ ویلیو ایڈڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی گروتھ کرنا. سوری ٹو کٹ یو آف, بٹ فری لانسنگ میں نہ اتنی ساری جابس ہو نہیں سکتی ٹیکنیکلی. بڑھ تو رہی ہیں, بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, بٹ وی کین ناٹ سے کہ ہم کروڑوں جابس نکال سکتے ہیں. کچھ ملینز ہو سکتی ہیں, لیکن یہ میں آپ کو اس کا ٹیکنیکل بتاتی ہوں. فری لانسنگ آپ کو 2 طرح کی کرنی ہے. ایک تو آپ نے اپنا ایک بندہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنا ریسورس پرووائڈ ریموٹ ورکنگ. دوسرا ہمیں آبجیکٹ ہی کرنا ہے جو باقی دنیا, جو ہماری طرح کی ڈیولپنگ کنٹریز نے اڈاپٹ کیا, بنگلہ دیش, فلیپینس, ملیشیا کے ماڈلس, کہ آپ انٹرنیشنل جہاں پہ ریموٹ ورکنگ سینیریوز ہیں آپ ان کو یہاں پہ انٹروڈیوس کریں. ابھی ہم صرف ایک مارکیٹ کو ٹچ کرتے ہیں وچ از کوڈنگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے اندر بھی ہمارا جتنا ہم ریسورس پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر رہے. ٹیلی کام سیکٹر, میڈیکل پرسکرپشن, کسٹمر سروسز اینڈ ریلیشنز اینڈ ملٹیپل ادر آپشنس, میڈیا, ایون کہ میڈیا کی بھی پوری فیلڈ کو آپ ریموٹلی مینیج کر سکتے ہیں. پھر ڈیجیٹل میڈیا, اس کی آلریڈی بہت سارے اس وقت ورک پہ تو ہزاروں کی تعداد میں لڑکے لگے ہوئے ہیں. اور نہیں, اور یہ جس طرح سے آپ نے فیلڈ بتائی نا کوڈنگ اور ویب کی, اس طرح سے نئی فیلڈز ڈسکور ہو رہی ہیں کیونکہ پاکستانی ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ دنیا میں دکھ رہی ہے نا کہ یار لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر اپنے طور پہ لگ گئے. گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر آلریڈی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. گورنمنٹ کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کی اسکلس انہانسمنٹ پہ فوکس کریں. پیمنٹ گیٹ وے پر پلیز. پیمنٹ گیٹ وے از ویری امپورٹنٹ. یس اٹ از. لیکن آپ کو پتہ ہے پیمنٹ گیٹ وے پاکستان کیوں نہیں آتا؟ بیکاز ہمارا جو اکنامک ماڈل ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ابھی یہ اتنی ترقی یافتہ نہیں ہوئے بیکاز آف ڈیٹا. ہمارے جتنے لڑکے فری لانسنگ کر رہے ہیں, جتنے ڈالرز ارن کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, ان رجسٹرڈ ہیں. گورنمنٹ کی کوئی ایسا ماڈل ہی نہیں ہے کہ ان کو لیگلائز کیا جائے یا رجسٹرڈ کیا جائے. تو ہمارے جو فگرز ہیں نا وہ میچ نہیں کرتے ریالٹی سے. اب آپ کسی سے بھی بات کریں جو ٹیکنالوجی سیکٹر میں, وہ کہیں گے کہ جی 1 کروڑ بندوں میں اسکل سیٹ ہوگا, لیکن کام کرنے والے وہ کہیں گے جی 1 ملین ہوں گے, 1.5 ملین ہوں گے. باقی بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو آپ نے کوئی سسٹم نہیں کیا رجسٹریشن کا. لائک اب جیسے فار ایگزامپل یوٹیوبرز تو رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں. میں نے اس سے بڑی فائٹ کی تھی گورنمنٹ سے. میں نے کہا کہ پروفیشن کے لیے آپ نے کی تھی, وہ بھی ہم نے کی تھی, لیکن میں نے کہا کہ پروفیشن کی جب لسٹ ہوتی ہے کسی بھی فارم بھرنے کی تو اس میں فری لانسر یا سیلف امپلائڈ کی کیٹیگری کیوں نہیں ہوتی؟ صحیح بات ہے. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ بیکاز گورنمنٹ لیول پہ آپ ریکگنائز ہی نہیں کر رہے اس بندے کو امپلائڈ. صحیح بات ہے. اب آپ کو اگر فارم دیں, کوئی بھی آپ کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو آپ کہیں گے میرا پروفیشن کیوں نہیں آ رہا ہے اس میں. صحیح بات ہے بالکل. تو وی نیڈ ٹو, جسے ہم کہتے ہیں نا, ہمیں اسٹرکچر بھی چینج کرنا ہے تاکہ نئی جو دور کی انڈسٹریز ہے اس کو جگہ ملے. تو جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی, ینگسٹرس کے لیے ہوں گی, ینگسٹرس کے انٹرسٹ ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی. جیسے فار ایگزامپل گیم ڈیولپمنٹ پاکستان میں بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. اینیمیشن, گڈ پوائنٹ. لائک سو مینی تھنگ. ابھی آپ کی ابھی جو ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں, بہت بڑی انڈسٹری ہے چائنا میں. تو ان کی ایک ایپ جو ہے نا, ایک گیم کی ایک ایپ اتنا ریونیو کما رہی ہے جتنے ہماری پوری آئی ٹی انڈسٹری کما رہی ہے. $2 بلین, ان کے $7 بلین ایک ایپ کما رہی ہے. تو آپ یہ سوچیں گے دیر از امینس پوٹینشیل. پالیسی ٹھیک ہو, پاکستانی امیزنگ لوگ ہیں ہمارے اندر, جسے کہتے ہیں نا فائٹ بیک کرنے کا, حالات کا مقابلہ کرنے کا, اپنے آپ کو بہتر کرنے کا, پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا امیزنگ جذبہ ہے. صحیح پالیسی ہو, اسپیس دیں, موقع دیں. آپ دیکھیں نا, مطلب ابھی ریسنٹلی جو اولمپکس ہوئے تھے, آئی ایم ناٹ ویری گڈ ایٹ اسپورٹس, لیکن مجھے آپ کو بہتر پتا ہوگا, دیر واز اے اسپورٹ کہ وہ
کچھ ارشد ندیم صاحب, یہ ارشد ندیم کا کیس ہمارے سامنے ہے. تو ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے پاس. گورنمنٹ کو صرف اپرچونیٹی دینی ہے, صحیح پالیسی ہو, صحیح اپرچونیٹی ہو, پاکستانی ول ڈو ونڈرز. دانیال, میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, ہمیں جب کمپٹیشن بھی ملتا ہے نا تو ہم لوگ اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. اب جب کرکٹ میں بھی دیکھتا ہوں نا میں, تو کرکٹ کے اندر میں انڈیا کے ساتھ دیکھتا ہوں کمپٹیشن, تو پاکستانی واقعی جو ہمیں ٹیم کی محنت لگ رہی ہوتی ہے نا, تو انڈیا کا پاکستان سے کمپٹیشن, پاکستان کا انڈیا سے کمپٹیشن, اس کمپٹیشن میں دونوں ٹیموں کا بہت فائدہ ہوا, اور پھر ہم لوگ باقی سینا کے جو کنٹریز ہیں ان کو بھی ایٹ لیسٹ منہ دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جیولن کی بات کروں گا کہ نیرج چوپڑا جو ہے وہ وہاں پر ٹاپ کر رہے ہیں انڈیا میں, اور ہمارا بندہ جو ہے وہ سیکنڈ پر ہوتا ہے. تو وہ ایک بڑا ہیلتھی کمپٹیشن ہے. آئی ریئلی لو دس سارٹ آف کمپٹیشن. آئی وانٹ کمپٹیشن ان ایجوکیشن ایز ویل ان دس ریجن. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں وہاں کی ایجوکیشن, وہاں کی آئی ٹی سیکٹر, وہ سب کچھ آگے چلے گئے ساری چیزوں میں. بزنس میں بھی, میڈیا انڈسٹری میں بھی, ایون ڈیجیٹل میں بھی بہت زیادہ آگے چلے گئے. یوٹیوبر بھی وہاں کے نیکسٹ لیول ترین ہے. دیٹ از ریئلی سیڈ ناؤ, کیونکہ ہمارا ایک زمانے میں ہر چیز میں کمپٹیشن ہوا کرتا تھا ہیلتھی, اور وہ پھر مزہ آتا تھا, سلو گرو کرتے تھے. لیکن ہم پتہ نہیں کہاں رہ گئے, ہم لوگ سیڈلی کہاں رہ گئے. اور یہ بیڈ ایگزامپل یار, بٹ اٹس گوئنگ دس وے. لیکن آپ دیکھیں, اگر پالیسی, اگر انٹینشن کلیئر ہو گورنمنٹ کی, اور پوری قوم مل کے ایک ایجنڈا پہ اکٹھا ہو جائے, تو وی کین ڈو ونڈرز. ہم نے ریسنٹلی ایگزامپل دیکھا کووڈ کی مینجمنٹ کا. America, World Economist magazine, United Nations, everyone appreciated کہ پاکستان did amazing work in COVID management because right policy, right intention and a collaborative effort. NCOC فورم کے نیچے فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ, ہر پولیٹیکل پارٹی نے مل کر ایڈریس کیا. تو جب ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں نا, تو آئی بلیو ہم پاپولیشن مینجمنٹ کو, ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو بھی اچیو کر سکتے ہیں. واٹ وی نیڈ از کنسنسس اینڈ جوائنٹ آنیسٹ ایفرٹس. اور اسی طرح سے ایک سروے کے مطابق یہ میں نے دیکھا تھا کہ 2040 تک 57,000 اسکولس کی ضرورت ہے. بالکل. اور آپ کا نیریٹو بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. سو آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کو کس طرح سے دانیال, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اسکولس ہیں نا, وہ انفراسٹرکچر کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی اسٹرینتھ کو آپ انکریز کریں. لائک وہی اسکول کی بلڈنگ 3 شفٹس میں پڑھا سکتی ہے. 2 ریگولر شفٹس ہو سکتے ہیں, اور ایک جو ہمارا تعلیم بالغاں کا ماڈل ہوتا ہے کہ جس میں وہ لوگ جو اپنی اسکول کی عمر سے تو آگے چلے گئے لیکن پھر بھی ان کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. تعلیم بالغاں میں نے سنا ہے ورڈ, بچپن میں کوئی ایک شو آیا کرتا تھا. جی, تعلیم بالغاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے گھر میں اگر کوئی ڈومیسٹک اسٹاف ہے اور انہوں نے میٹرک نہیں کیا لیکن اب وہ جاب کر رہے ہیں, لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک فارمل ان کے پاس ڈگری ہو, وہ آگے جا کے اپنی کوئی فیلڈ, ایک پراپر ایجوکیشن کی بنا پر اپنی فیلڈ چینج کر سکے. تو ان کے لیے بھی تو کوئی فارمیٹ ہونا چاہیے نا, کہ وہ اپنے ٹائم کے ویکینڈ کلاسز لے کر یا ایوننگ میں اس اسکول میں جا کر اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکے. خوبصورت کانسیپٹ ہے یہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ صرف فارمل ایجوکیشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ میرے آپ کی گلی میں جو پیلا اسکول ہے, وہ صبح میں بھی بچوں کو پڑھائے, وہ دوپہر میں بھی بچوں کو پڑھائے, اور شام میں وہ ان امپلائڈ یوتھ کو اسکل ڈیولپمنٹ دے. وہاں پہ بھی تو وہ سیکھ سکتا ہے کہ اس کو پوڈ کاسٹر کیسے بننا ہے, اس کو اینیمیٹر کیسے بننا ہے, اس کو فوٹوگرافر کیسے بننا ہے, یا اس کو مستری, پلمبر, ٹیکنیشین کیسے بننا ہے. تو بیسکلی ہمیں وہ انفراسٹرکچر بڑے بڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اربوں روپے لگا کے, ہمیں اس انفراسٹرکچر کو آئیڈیلی یوز کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچرس کو ٹرین کریں, اسکلز اسٹاف ہو اس پہ انویسٹ کریں, بچوں کو اسکول لانے پہ انویسٹ کریں, بچوں کو ریٹین کرنے پہ انویسٹ کریں. اسکول ایسا ہونا چاہیے جہاں بچہ جا کے خوش ہو. اب کرپشن اتنی ہو جاتی ہے, ہم ہر اسکول کا ماحول اتنا برا ہوتا ہے کہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے گھر, ہمارے معاشرے میں لوگ بہت مشکل حالات میں ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت قربانی دے کے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں میرا بچہ نہیں سیکھ پائے گا, اس کی اپرچونیٹی میں بحیثیت والدین مس کر جاؤں گا اس کو پڑھانے کی. تو گورنمنٹ انہی اسکولوں کو ٹھیک کرے, ملٹی شفٹ کرے, ٹیچرس کو ٹرین کرے, اسکل ڈیولپمنٹ کو ایڈ کرے. ہمیں نئے اسکول نہیں بنانے پڑیں گے. دیکھیں, جیسے جیسے حکومتوں کو ایجوکیشن فیسلٹیز کو امپروو کرنا ہے, ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کرنا ہے, اسی طرح بڑھتی ہوئی آبادی ایک جو کرائسس لے کے آتی ہے وہ آتی ہے رہائش کا. تو ہماری پولیٹیکل پارٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر جسے کہتے ہیں نا نیو سیٹلائٹ ٹاؤنس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ایک ہر
علاقے میں, ہر ضلع میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر صوبے کے اندر اور زیادہ شہر آباد ہونے چاہیے. کیوں صوبہ سندھ کے اندر صرف کراچی اور حیدرآباد ہے؟ میرپور خاص کو بھی اتنا ہی ڈیولپ ہونا چاہیے, اتنے ہی وہاں پہ وسائل اور اپرچونیٹیز ہونی چاہیے جتنی کراچی میں ہے. جیکب آباد کے اندر بھی ہونی چاہیے, سکھر لاڑکانہ میں بھی ہونی چاہیے, مٹیاری میں بھی ہونی چاہیے, ٹنڈوئی لیار میں بھی ہونی چاہیے. تو بیسکلی ہمارا یہ پالیسی کا, ہماری یہ اکنامک پالیسی کے اندر ایک چنک ہے, ایک یہ ٹاپک ہے کہ جی ہم نے اربن سینٹرز کو ڈیولپ کرنا ہے, نیو اربن سینٹرز کو انٹروڈیوس کرنا ہے, تاکہ پاکستان کے اندر جو انٹر ڈسٹرکٹ مائگریشن ہوتی ہے کہ ہر بندے کو نوکری کے لیے کراچی یا حیدرآباد آنا پڑتا ہے, ان کو نہ آنا پڑے, وہ اپنی فیملیز کے ساتھ, ان کے پاس وہیں جاب اپرچونیٹیز ہوں اور وہ وہیں کام کریں, وہیں اپنی فیملیز کے ساتھ رہیں, اور یہ مائگریشن کو ہم مینیج کر سکیں بائی ڈیولپنگ نیو اربن سینٹرز. بہترین. ہماری اسٹارٹ میں بات چل رہی تھی انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ پر. اب 1000 میں سے آلموسٹ 62 بچے, یو نو اٹ, اٹ از اے بگ ایشو. انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہمارا ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 30 سالوں میں یہ ہمارا خراب ہوا ہے, ہم نے امپروو نہیں کیا ہے, جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش 50% سے زیادہ امپروومنٹ اچیو کر چکے ہیں. اور 50%. جب ہمارے پاس آج سے 1970s میں ہمارا 61% ہوتا تھا, یعنی 1000 میں 60 کی فگر میں بچوں کی ڈیتھ ہوتی تھی, آج بنگلہ دیش میں 30 ہوتی ہیں, لیکن ہمارے پاس 62 سے 70 ہوتی ہیں. اینڈ دوسری بات دانیال, موسٹ امپورٹنٹ, یہ وہ فگرز ہیں جو رپورٹڈ ہیں, یہ وہ فگرز ہیں جو ہمارے اداروں کے پاس رپورٹڈ ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کتنی زیادہ ان رپورٹڈ برتھس ہو رہی ہیں. گاؤں دیہاتوں میں گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں, اور ان میں سے کئی, اس سے بہت بڑا نمبر اپنی زندگی نہیں جی پاتا ہے. اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں؟ ہم ظاہر ہے میڈیکل ریزنس پہ نہیں جاتے. سب سے بڑی بیسک وجہ اس کی ہوتی ہے کہ مدر ویک ہوتی ہیں. خواتین کی بار بار, جیسے ہم کہتے ہیں نا برتھ اسپیسنگ, 2 بچے 3 بچے جتنے بھی آپ کی فیملی ہے, اس میں بچوں کے درمیان وقفہ نہیں ہوتا, خواتین اپنی انرجی ریگین نہیں کر پاتی, تو یا تو بچہ اتنا کمزور ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر پاتا, یا مدر کے اندر اتنی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, بلڈ لاس ہو جاتا ہے, باقی اور ایشوز ہو جاتے ہیں میڈیکل, کہ وہ بچہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا. تو ان دونوں کیسز میں یہ ریکارڈ میں آتا ہے انفنٹ مورٹیلٹی میں. لیکن یہ وہ نمبرز ہیں جو ہسپتالوں سے رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں ہوم میں ڈلیوریز ہو رہی ہیں, برتھس ہو رہی ہیں, جو ان کا رپورٹڈ نہیں ہوتے کیسز. اور یہ ہماری جو پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے, بچوں کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا, جب ایک بڑی فیملی ہوتی ہے تو اس کے وسائل پیرنٹس کے لیے بھی مینیج کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. بچوں کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے, وہ ینگ مدرس بن جاتی ہیں, خود ڈیولپ نہیں ہوئی بھی ہوتی, کمزور بچیاں ہوتی ہیں, پھر مدر بن جاتی ہیں, پھر ریپیٹڈ چائلڈ برتھس ہو رہی ہوتی ہیں, برتھ اسپیسنگ نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے لوگوں کو کاؤنسل کرنے کی, جو گورنمنٹ اپنے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی پراپر پالیسی اور امپلیمنٹیشن کے تھرو کر سکتی ہے. وہی جو بات ہم نے اتنی دیر سے کی کہ ہمیں اپنی عوام کو کاؤنسل کرنا ہے, انہوں نے اپنی فیملی کو پلان کرنا ہے, انہوں نے ہر مرتبہ سوچنا ہے کہ میری فیملی کتنی بڑی ہوگی, میری وائف کی ہیلتھ کیسے ہوگی, اور جو بچہ آئے گا اس کے لیے ہم نے کیا انتظامات کر کے رکھنے. یہ سب سوچتے ہوئے اپنی فیملی کے نمبر کو پلان کریں, سوچیں کہ جی آپ کی فیملی کتنی بڑی ہے, کتنی چھوٹی ہوگی. ہر انڈیویجول کیس ہوگا, ہر کسی کو خود فیصلہ کرنا ہوگا. کوئی حکومت, کوئی سیاسی لیڈر, کوئی پولیٹیشین, کوئی براڈ کاسٹر انہیں نہیں بتا سکتا. ہم اور آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی اس بارے میں سوچیں, جو آنے والے ایشوز ہوں گے ان کی تیاری کریں, ان کی پلاننگ کریں. اویئرنیس از واٹ وی ڈو. پوری کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح سے نا, بس سامنے والے کو سمجھا دیں, ایٹ لیسٹ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں باقی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں, آف کورس یو کین گو اگینسٹ اٹ, ظاہر ہے تمہارا اپنا آپشن ہے, اب تمہاری اپنی چوائس ہے, لیکن ایک بار سمجھ لینا کوئی سامنے والا بات, تو پھر امید یہی ہوتی ہے کہ یار چیزیں بہتر ہو جائیں گے. یہ پوڈ کاسٹ کی میں نے جو نشست لگائی ہے آپ کے ساتھ, بہت سیکھا ہے باس میں نے آپ کے ساتھ. نہیں بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں. آئی واز ایکچولی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ, لیکن فائنلی ہو گیا ہمارا پوڈ کاسٹ, ہماری ڈسکشن ہو گئی, اور آپ لوگ بھائی, آپ لوگوں نے دیکھ لیا, یہ ہوتا ہے ایک پیشن, ایک انسان جو جینونلی, کیونکہ میری آئی ڈونٹ نو ہر پرسنلی, مجھے نہیں پتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, لیکن جب آپ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نا, میں بیٹھ گیا ایک انسان کے ساتھ, تو پھر ہمیں بھی وائبس چیک کرنی آتی ہیں, ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار بندہ کیسا ہے, بندہ کتنا جینون ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ یو the kind of passion she has for a lot of things, which she actually talked about in the podcast, is outstanding. I really love it. اور میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے,
اور میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اسپیشلی اس چیز میں جس کے حوالے سے آپ پیشنیٹ ہیں, بیکاز وہ پیشن جو ہے نا آپ کی آواز میں اور آپ کی باتوں میں دکھ رہا ہے مجھے. تھینک یو سو مچ دانیال, ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو, بہت Really? اچھا لگا. Thank you very اور بہت عرصے بعد اتنا ڈیٹیل ہم نے ڈسکشن کیا, انڈرسٹینڈنگ پبلک پرسپیکٹیو پہ بھی بات کی, اور ہم نے بہت کھل کے ڈسکس کیا کہ ایک چیز جو ہم صرف اخباروں کے آرٹیکلس میں یا ٹائٹلس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, جی فیملی پلاننگ, فیملی مینجمنٹ, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے. وہ جو ہوتا ہے نا, میں بڑا بلیو کرتی ہوں, میں اس ایجنڈا پہ کام اس لیے کرتی ہوں بیکاز وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی ایک انفرادی شخصیت کی کیا کنٹریبیوشن ٹورڈس کنٹری ہوگی. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن, آپ کی یہی سب سے زیادہ ہے کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ ہیلدی فیملی پرووائڈ کریں اس ملک کو, جو ملک کے لیے بہتر کام کر سکے, جو ملک کا ایسٹ بنے, ملک کی لائبلٹی نہ بنے. آپ کا فیصلہ جو ہوگا, جو آپ کی اپنی فیملی کے لیے پلاننگ ہوگی, تھنکنگ ہوگی, جو آپ کا فیصلہ ہوگا, جو سننے والوں کا فیصلہ ہوگا, فیوچر میں وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کا فیصلہ پاکستان پہ لائبلٹی بننا ہے یا ایسٹ. آئی وش کہ سب کے فیصلے ایسٹ بنے انشاءاللہ. اینڈ آئی وش لاسٹ وش کہ آپ جیسی خواتین اور آئیں ہماری اس پولیٹیکل سینیریو میں, کیونکہ جتنی عورتیں آئیں گی اتنی گندگی صاف ہوگی, جتنی عورتیں آئیں گی. بیکاز آئی ریمبر آل دا تھنگس, اسپیشلی جو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا, دا گریٹ, اینڈ اسی طرح سے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوا. تو آئی انڈرسٹینڈ دا ہول گھٹیا غلیظ کلچر وی ہیو, بٹ وی نیڈ اے لاٹ آف ویمن ان دس فیلڈ آف پالیٹکس. اور کہوں گی دانیال آپ نے بہت اچھی بات کی, جیسے لاسٹ تھنگ کہ جو خواتین پالیٹکس میں آ رہی ہیں نا, وہ بھی ایک مشن لے کر آئیں اور بالکل بھی فکر نہ کریں ڈیموٹیویشن. مشن والا ورڈ بڑا اچھا ہے. بالکل اپنا ایک مشن لے کر آئیں کہ کیا کرنا ہے, اور جب تک وہ اچیو نہ کریں, اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ نہ کر سکیں, کسی چیز کو لے کے ڈیموٹیویٹ نہ ہو. کیونکہ لائک آل ادر فیلڈس ڈیموٹیویشنز آئیں گی, فیلیئرز آئیں گے, دکھ بھی ہوگا, نا امیدی بھی ہوگی, بٹ نیکسٹ ڈے سے ریسٹارٹ کریں بیکاز اٹس اے مشن, اٹس اے کاز فار دا کنٹری. اور وہ ایک پیشن ہے, تو آئی تھنک آپ اپنے اس زون میں چلے جاتے ہو, پھر دنیا کی فکر نہیں ہوتی, پھر ایک ہی چیز دکھ رہی ہوتی ہے کہ باس کرنا ہے تو یہ کرنا ہے, مجھے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. پالیٹکس میں آ کے ہمیشہ نظریہ رکھیں, جو ہم نے سیکھا, گھر سے بھی سیکھا, پولیٹیکل پارٹی سے بھی سیکھا, کہ آپ کا پلان دینے والا ہونا چاہیے. یہ بھول جائیں کہ آپ کو کچھ ملے گا. اپنا مائنڈ بالکل کلیئر کر کے آئیں. اسی لیے میں ہمیشہ ینگسٹرس کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ پہلے اپنا کریئر بنا لو, تھوڑا ٹائم انویسٹ کر دو, کوئی کام شروع کر دو کہ تم فری ہو. پالیٹکس کرو تو صرف دینے کے لیے کرو, اس میں سے ملنا کچھ بھی نہیں ہے, اور نہ ملنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار کلیئرنگ اٹ کہ نہ ملنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار I love it. I really love it. Thank you so much for watching, everybody. Jazakallah. Assalamu alaikum.